ان سے دوستی کرنا, کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, میں ان چاروں رسپانسز کی کے اوپر بات کرتا ہوں. آپ کا اپنا کیریکٹر, ٹھیک ہے, آپ کا اپنا کیریکٹر بہت اچھا ہے, لیکن ایک چیز اور ہے جو اگر آپ کی شخصیت میں موجود ہے تو آپ اپنے کیریکٹر کی وجہ سے ان سے اثر انداز ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ چیز ابھی میں, یعنی جو جواب مجھے چاہیے وہ ان جوابوں کے درمیان میں موجود ہے, انہی میں سے نکلے گا جو 4 جواب آپ نے دیے نا. ٹھیک ہے, ایک جواب ہے کیریکٹر, بالکل, لیکن کیریکٹر آپ, اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا بہت اچھا کیریکٹر ہو لیکن بچوں کے اوپر آپ اثر انداز نہ ہو رہے ہو, ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور چیز ہے جو کیریکٹر تو ہے لیکن کیریکٹر سے بھی پہلے ایک اور چیز آئے گی, یعنی کوئی, تو وہ ہم ابھی ڈھونڈتے ہیں وہ کیا چیز ہے. رول ماڈل, بالکل رول ماڈل, بالکل, لیکن رول ماڈل بہت بڑی اور بڑی جامع ٹرم ہے, تو اس لیے ابھی ہم اس کو, یہ تو بہت بڑا بھاری ورڈ ہے رول ماڈل, وہ تو اس میں سبھی چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, تیسرا جواب کیا تھا؟ ایک دوستی کرنا. تو دوستی جو ہے, بہت سے والدین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں سے دوستی کریں لیکن دوستی ہو نہیں پاتی, اور اس کی ایک وجہ, یعنی یہ کیریکٹر, بہت سے والدین کا کیریکٹر ہے لیکن اپنے بچوں پہ وہ کیریکٹر ڈیولپ نہیں کر پا رہے. تو اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے, مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک لاک ہے جس کو ایک چابی سے کھولنا ہے, اگر وہ نہیں کھولا تو آپ کیریکٹر اپنا لے رہیں گے, آپ بہت ہائی کیریکٹر کے ہیں, بچوں کو, بچے ویسے ہی ہیں, آپ ویسے ہی ہیں, اثر نہیں ہو رہا. آپ نے کہا کہ دوستی, تو ایسے بھی والدین ہیں جو بچوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور بہت ان کی کوشش ہوتی ہے لیکن, یا خواہش ہوتی ہے, لیکن کسی وجہ سے بچوں کے ساتھ وہ شیئرنگ اور وہ بچے اپنی ہر بات ہم سے بتائیں اور ہمارے ساتھ ایک تعلق بن جائے, وہ ویسا نہیں بن پا رہا ہوتا جیسے ہم سوچ رہے ہوتے. تو ایک چیز کوئی ہے جس کو اگر ہم, جس پہ ہم توجہ دیں گے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. تیسری چیز ہے کمیونیکیشن. بالکل, یہ بہت اہم بات ہے کہ کمیونیکیشن, ہم کمیونیکیشن چاہتے ہیں کہ کمیونیکیشن ہو, وہی جیسے دوستی والی بات, لیکن اس کے لیے بھی ایک اور بہت ہی اہم شرط ہے جس کے بعد کمیونیکیشن شروع ہوگی. یعنی وہ شرط اگر آپ نے پوری کی تو باقی گاڑی آگے چلے گی, اور اگر اس شرط کو پورا نہیں کیا تو گاڑی چلے گی لیکن گاڑی کو چلنے میں بڑی مشکلات آئیں گی. وہ جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ذرا تلاش کرنی ہے. ابھی میں آپ لوگوں سے اور جوابات لوں گا, اور وہ پہلی شرط جو ہے وہ تلاش کرنے کا کام تھوڑی دیر اور کریں گے. جی, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, بس مجھے یہ تھا کہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا بچوں میں اور ماں باپ میں یہ بہت ضروری ہے. کہ ساری چیزیں میرے خیال میں اس میں فٹ ہو جاتی ہیں اف یو ڈیولپ ود ٹرسٹ بٹوین ایچ ادر. واہ, بہت خوب. بالکل, آپ بچوں کے, بچہ آپ پہ اعتماد کریں, آپ بچے پہ اعتماد کریں, جیسے آپ نے تعلق کی بات کی, جیسے آپ نے کمیونیکیشن کی بات کی. بالکل, آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ٹرسٹ والا ریلیشن شپ ہو, ٹرسٹ ڈیولپ کریں, لیکن اس کو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی شرط ہے. وہ شرط اگر آپ پوری نہیں کرتی تو نہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, نہ کیریکٹر آپ کا ان پر اثر انداز ہوگا, نہ آپ دوستی کر پائیں گی, نہ وہ کمیونیکیشن جس کا آپ خواب دیکھتی ہیں وہ پورا ہوگا. وہ بیسک شرط جو ہے وہ ابھی ہمیں تلاش کرنی ہے تھوڑی دیر اور. ٹھیک ہے, یس, لو. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں سے ایک, ہاں بالکل, لو بالکل ہو, لیکن یہ لو جو ہم چاہتے ہیں انہیں دینا اور ان سے لینا, اس کی ایک چھوٹی سی شرط, وہ شرط جو ہے بہت چھوٹی سی ہے, وہ اتنی چھوٹی سی ہے, اور وہ بہت چھوٹی سی ہے, بہت آسان سی ہے, لیکن وہ ہم اس شرط پہ, وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ شرط پوری ہو نہیں پاتی. باقی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, ہم لفظ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور لفظ تو بہت ہوتا ہے ہمارا. یعنی کون اماں جان ہوں گی جن کو بچوں سے لفظ نہ, اور جیسے بھی جتنے بھی نافرمان بچے کوئی ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں نہ ہو لفظ ہوتا ہے, اور لیکن وہ جو بیسک چھوٹی سی شرط ہے وہ شرط پوری ہونے سے رہ جاتی ہے, لفظ ہوتا رہتا ہے, کیریکٹر رہتا ہے, وہ شرط پوری نہیں ہوتی, جو بہت, اور وہ بہت چھوٹی سی شرط ہے, وہ کوئی آپ بہت ہی سمپل سی ہے, ابھی آپ تلاش کریں گے اسے. بچوں کی رسپیکٹ کریں اور اپنی رسپیکٹ کروائیں. بچوں کی رسپیکٹ کریں, اپنی رسپیکٹ کروائیں, بالکل, لیکن ایک چھوٹی سی شرط ہے, وہ شرط جو ہے وہ پوری کرنی ضروری ہے. سوری بولنا بچوں کو, بچوں کو سوری بولنا, بچوں کو سوری بولنا. بعض اوقات ہم سوری نہیں بول پاتے, یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی, سوری بولنا, لیکن ایک چھوٹی سی شرط ہے. ٹیلر میڈ فارمولا جو ہے, میں چاہتی ہوں ٹیلر میڈ فارمولا, وہ ایک الگ مخلوق ہے, میں ایک الگ مخلوق, لیکن میں حاوی ہونا چاہتی ہوں, میں ان پہ حاوی ہونا چاتی ہوں. تو وہ جو حاوی ہونا ہے اس کا کوئی فارمولا ہے جو اس سب کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی شرط ہے. اپنے بارے میں یا اپنی بات منوانے کی بجائے بچوں کو سننا اور ان سے
گڈ. بچوں کو سننا, اپنی بات منوانے کی بجائے ان کو قریب لانا, ان سے سننا بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک چھوٹی سی شرط ہے, اگر وہ شرط پوری ہوگی تو وہ آپ سے خود آ کے, مطلب یہ والا کام آسان ہو جائے گا. دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے آ کے ہمیں اپنی باتیں بتائیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ نہیں بتا رہے ہوتے, یا بتا رہے ہوتے ہیں لیکن مشکل سے بتا رہے ہوتے ہیں, یا مشکل یعنی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن ذرا مشکل سے. ایک چھوٹی سی شرط ہے, اگر وہ پوری ہو جائے گی تو یہ کام بھی آسانی سے ہوگا, دوستی والا بھی ہوگا, تعلق والا بھی ہوگا, ٹرسٹ والا بھی ہوگا, کریکٹر والا بھی ہوگا. وہ چھوٹی سی شرط ہمیں ڈھونڈی, بچوں کی نیچر کو سمجھیں. جی بچے کی بعض بچے ہوتے ہیں جو زیادہ بولتے ہیں, بعض بچے بالکل بھی نہیں بولتے, اپنے آپ میں رہتے ہیں, ان کو ذرا تھوڑا کرنا پڑتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے, کیسے ہے, نیچر پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں بالکل, یہ بہت اچھی بات ہے, بلکہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ بچوں کی شخصیت کو پہلے سمجھیں, آپ اپنے بچوں کی طبیعت کو سمجھیں. بالکل میرا بیٹا ہے وہ بالکل کوئی کچھ نہیں بولتا, کوئی بات نہیں کرتا, اس کو بلوانا پڑتا ہے کہ تمہیں بتاؤ کیا ضرورت ہے, کیا ہے, کیسے ہے. زیادہ زور زبردستی کو نہیں کرتی بلوانے میں, ہاں زور مطلب زور آزمائی نہیں کیجیے گا, جو آسانی سے بتا دے وہ ٹھیک ہے. اتنا وہ بولتا نہیں ہے, چپ رہتا ہے. تو اچھا اب میں آپ کو ایک منٹ, بچے سے پہلے بچے کی طرف دیکھ کے اس کو اپنی باتیں بتانی شروع کریں تو پھر بچہ خود بخود جیسے تیری باتیں سنے گا تو خود بھی اپنی باتیں بھی بتانا شروع کرے. آپ نے ان دونوں کی مشورہ سنا, بہت اچھا مشورہ ہے, لیکن اگر ایک چھوٹی سی شرط پوری ہو جائے گی تو پھر یہ کام بہت آسان ہو جائے گا. وہ چھوٹی سی شرط ہمیں تلاش کرنی ہے. یس, وہ شرط یہ تو نہیں کہ ان کو اسپیس دیں, یعنی ان کو موقع کے وقت بولیں, ہر وقت نہ بولیں, موقع کے وقت بولیں. ہاں یہ بھی اچھی بات ہے. بالکل یہ بہت, یہ دیکھیے یہ جتنے مشورے آپ کی طرف سے آ رہے ہیں یہ بہت اچھے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی یہ جتنے مشورے آئے اگر ان کو کوئی لکھ دے ایک پیج پر, تو یہ تو بڑا قیمتی صفحہ بن جائے گا. یہ بہت بھاری بھرکم صفحہ ہے, کیونکہ جو آپ کے مشورے ہیں, کیونکہ الحمدللہ مجھے اندازہ ہے کہ میں ایک ایسے ادارے میں کھڑا ہوں جس کی فکری اور نظریاتی اور ایک وہ پختگی ہے, اس میں شعور ہے اس کے پاس ماشاءاللہ. تو مشورے آپ کے بہت زبردست ہیں. جتنے مشورے ہیں یقین مانیے کہ یہ باتیں تو میں اپنے ورک شاپس میں یہی باتیں بتاتا ہوں. بالکل آپ جو بات بتا رہے ہیں بالکل صحیح, لیکن ایک چھوٹی سی شرط ہے, وہ شرط جب آپ پوری کر دیں گے تو یہ کام آسان ہو جائے گا جو آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ شرط آپ کے ایک خاص آپ کے ساتھ ہے, وہ میں ابھی ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں, اور ہم لوگ پہلے عمل کرنا چاہیے, پہلے عمل کرنا چاہیے. ہاں یہ تو بالکل, ہاں یہ تو چلے, یہ تو شرط سے بھی پہلے کی شرط ہے, یہ تو ہے ہی. انہوں نے جیسے کہا تھا کہ رول ماڈل ہم ہوں, ہم خود عمل کریں, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا کیریکٹر بہت اچھا ہوتا ہے, ہمارا اپنا عمل بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن ایک چھوٹی سی شرط پوری نہیں ہوتی, اپنے آپ کو ان کے لیول پر لانا. ہاں یہ بھی بالکل پورا مکمل بھروسہ ہونا چاہیے. پلس اگر ہم نے سیرت کا جتنا گہرا مطالعہ کیا ہوگا تو ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا آسان ہو جائے گی, اور ہم خود پریکٹسنگ ہوں تو بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیرت کا مطالعہ, سیرت کے مطالعے سے بہت سے ایسے پہلو سامنے آئیں گے جس سے ہمیں بالکل رہنمائی مل رہی ہے, ہم اس پہ عمل بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے یہ سیرت کے مطالعے میں بھی یہ والی شرط جو ہے نا آپ کو نظر آ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی اس شرط کے ساتھ جو ہے وہ بالکل جڑا ہوا ہے. اور وہ جو چھوٹی سی شرط ہے وہ ذرا اب تلاش کر لیتے ہیں. پیئنگ اٹینشن, گڈ, یہ بہت اچھا, ان کو بچہ سمجھے. چلے میں جلدی لے لیتا ہوں, لمٹس کا تعین کر لیا جائے. ریئیکشن آپ کا, رسپانس ان کی بیہیویئر کا, جو بھی آپ کا رسپانس کیسا ہے, آپ کا رسپانس. یہ بتائیں اتنی اچھی باتیں کہ آپ لوگ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں یا آج سچوانے کو سوچتے ہیں, یعنی یہ جو آپ اتنے قیمتی باتیں بتا رہے ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہر وقت رہتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنے میں, یا ابھی آپ نے سوچ کے یہ سب نکالا ہے؟ مطلب یعنی اس کا مطلب یہ کہ بہت اچھی چیزیں آپ کے اندر کہیں گم ہوئی نہیں ہیں, وہ ذرا سا ہلانے جلانے سے باہر آ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ تو سارا علم وہ تھا جو آپ نے خود غور و فکر کر کے کشید کیا ہے. جب تک وقت نکل گیا, چلے وہ چھوٹی سی شرط ڈھونڈتے ہیں, اگر ایک آدھ میں رسپانس اور لیتا ہوں پھر میں بتاؤں گا اور آگے چلوں گا. جی, ٹائم دینا بالکل اچھی چیز ہے, لیکن وہ چھوٹی سی شرط پوری ہو جائے تو کام آسان ہو جائے. نرمی ہے, اگر ہم بچوں سے نرمی سے بات کریں گے, اور کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ نرمی سے وہ چیز مل جاتی ہے جو سختی سے تو کیا کسی اور چیز سے بھی نہیں ملتی.
بہت خوب, نرمی سے بات کریں گے بالکل. اور میں کہہ رہا ہوں یہ بات کرنے سے بھی پہلے کی ایک شرط, بات تو بعد میں شروع ہوگی نا, یہ تو اس سے بھی پہلے کی ایک چیز ہے, لیکن بڑی بڑی اہم شرط ہے, بہت چھوٹی سی شرط, بہت ہی چھوٹی سی شرط. جی ڈر نکال دینا. ہاں اچھا, ڈر جو ہے نا اس شرط سے بھی نکل سکتا ہے, مطلب اس شرط کو پورا کرنے سے. یہ بھی ایک مطلب ڈر سے مراد یہ کہ اس سے اس کے اثرات بہت اچھے ہیں اس شرط کو پورا کرنے کے. اچھا اگر اس شرط کو پورا نہیں کریں, میں ایک اور بات ابھی بتا, شرط تو میں بھی بعد میں بتاتا ہوں. اگر اس شرط کو پورا نہیں کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ سر اگر ہم اس شرط کو پورا نہیں کریں اور یہ سارے کام کریں تو کیا گاڑی نہیں چلے گی؟ گاڑی چلے گی اور ریزلٹس نہیں آئیں گے, ریزلٹس آئیں گے. لیکن اگر آپ نے وہ شرط پوری کر دی تو پھر گاڑی بھاگے گی انشاءاللہ, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے. اچھا وہ شرط پوری کرنا جو ہے نا وہ ایک مطلب کام ہے بہت چھوٹی سی اور آسان سی. وہ شرط, ہاں اپنی بات بنوانے کے پہلے ان کی بات سنیں, ان کی بات مانیں, ان کی بات سنیں. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں بات چیت کی بات بھی بعد میں ہوگی, وہ اس سے بھی پہلے کا مرحلہ ہے جس میں وہ شرط پوری ہوئی. اور بڑی اپنے آپ کو پیش کرنا, ان کے اپنے پاس آپ کو حاضر رہنا. اچھا ہر وقت حاضر رہنا, ہو سکتا ہے ہر وقت تو نہ ہو سکے, پھر ہمیں الوداع کی کلاس میں بھی آنا ہوگا, ہر وقت تو نہیں رہ سکتے. اچھا لیکن یہ دلچسپ, جی آپ کچھ کہیں. ریکگنائز دیم ایز انڈیویجولس, گڈ, یہ بھی بہت اچھا. تو ریکگنائز دیم ایز انڈیویجولس کا کام آسان ہو جائے گا جب وہ چھوٹی سی شرط پوری ہے. اچھا اب وہ چھوٹی سی شرط کیا ہے, میں وہ اب آپ سے شیئر کرتا ہوں. Now you are coming close to that. اہم بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ امی جان, ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی بچے پہ سب سے زیادہ اثر انداز کون سی امی جان ہوتی ہیں؟ وہ والی امی جان ہوتی ہیں جو خوش نظر آتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں اندر سے. وہ امی جان جو ناخوش رہتی ہیں, وہ کچھ کر لے, وہ بچوں کی شخصیت پہ ویسے اثر انداز نہیں ہو سکتی جتنی وہ امی جان ہوں گی جو خوش رہتی ہیں. میں اپوزٹ اس کے بعد بتاتی ہوں, میں بہت خوش رہنے والی ہوں لیکن میرا بیٹا بالکل بھی نہیں. تو ناراض نہیں ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ مطلب جیسے اس کو ابھی ریلیکس. تو پہلے آپ سے ہم سوال لیں گے, ٹھیک ہے, ابھی ہم لیتے ہیں. تو ابھی آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیے, جو بھی چیز ہے وہ آپ جو تھوڑا بہت ٹائم ہے اس میں ہم جو بھی کر سکیں گے انشاءاللہ وہ کریں گے. ایک بات آپ سمجھ لیجئے, اگر آپ خوش نظر آنا بھی ایک الگ چیز ہے, اصل میں خوش ہونا اندر سے, یعنی مطمئن ہونا, خوش ہونا, رب کا شکر گزار ہونا, اس بات پہ مطمئن اور خوش ہونا. اگر آپ خوش ہیں, ہیپی مدر کین ڈو اے لاٹ. unhappy mother is in fact وہ hazardous ہے, یہ بڑا خطرناک ہے, مطلب بڑا, یعنی وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. تو آپ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے موڈ, اپنے مزاج اور اپنی طبیعت پہ کام کریں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے اثر انداز ہو تو سب سے پہلا کام یہ کہ آپ اپنے اوپر کام کیجیے, آپ اپنے آپ کو خوش رکھیے. اگر آپ خوش ہیں اور خوش نظر آتی ہیں, میرا جملہ ہے وہ, the best thing a mother can do for her children is to look happy. The best thing a mother can do for her children is to look happy. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا بہت بھاری بھرکم ایجنڈا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, ہمیں اپنے بچوں کو بہت کچھ بنانا ہے, ساری دنیا کی نالج دینی ہے, بہت ساری چیزیں کرنی, بہت سارے کام کرنے, اور ہم خود بھی اتنے مصروف ہوتے ہیں. تو ہم یہ والی شرط پوری کرنے رہ جاتے ہیں, باقی سارا کام کرتے رہتے ہیں, سب کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن خوش نہیں نظر آتے. چونکہ ریسرچ اس بات کو کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے سے کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ خوش ہیں, آپ پہلے سے خوش ہیں اور ایک اچھے ماحول, اچھے موڈ میں ایک بات کر رہے ہیں, تو آپ کی ہینڈلنگ اچھی ہے, آپ کی بات کا اثر زیادہ ہے. لیکن آپ اگر خوش نہیں رہتے تو آپ کی بات کا وہ اثر نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو سب سے پہلی شرط ہے. اور پھر وہ ضرور بالکل رول ماڈل والی بات, خود عمل کرنے والی بات, سیرت کو سمجھنے والی بات,
دین ہمارا کیا ہم سے مانگتا اور چاہتا ہے اس کو سمجھنے کی بات، وہ بالکل وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ والی چھوٹی سی شرط ساتھ میں پوری کر کے. اور آپ فرما رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے تو یہ شرط بالکل، اور ان کا مزاج، ان کا یعنی کبھی ڈانٹ ڈپٹ اور غصہ کسی واقعے میں ملتا ہے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، غصہ ہو رہا ہے، پنشمنٹ چل رہی ہے، ایسا کوئی ملتا ہے کہ بھائی چلو بھائی 2 صحابہ کو مرغا بنایا ہوا ہے، ایسا خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کبھی سنا، کبھی نہیں سنا. یعنی بہت ہی نرمی والا معاملہ ہے، بالکل ایک الگ ہی چیز ہے. یعنی جو اب آپ کے معیارات تو بہت ہی بلند ہوں گے، کوئی اس معیار کو پورا کر رہا ہے، کوئی نہیں کر پا رہا، لیکن سب کے ساتھ سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا، کیونکہ ہر ایک اس معیار پر آنا آسان نہیں تھا. لیکن یہ ایک جی یہ وہ کیسے خوش رہ سکتی ہے اگر کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہے اور آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو وہ تو آپ کے رویے سے ظاہر تو ضرور ہوگا. اب ہم اس کی طرف جاتے ہیں. یہ جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذہنی تناؤ، اب جو میں خوش رہنے سے بات کیا کہہ رہا ہوں، خوش رہنے سے کیا مراد ہے، ہم کیا کریں خوش رہنے میں؟ خوش رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ انڈر اسٹریس ہیں، اگر تو انڈر اسٹریس نہ ہو، آپ کے ذہن پہ تناؤ ہے، پریشانی ہے، آپ کسی بات کو سوچتی ہیں تو سوچتی رہتی ہیں، اس سے پھر آپ کا ذہن فری نہیں ہوتا. آپ کوئی غم اپنے دل کو لگا لیتی ہیں تو اس سے پھر آپ اپنی جان نہیں چھڑاتی، یا اپنی کوئی کسی بھی پریشانی، کسی بھی ذہنی پریشر کوئی بھی، اور وہ آپ کو وہ جو ذہنی پریشر اور وہ جو دباؤ ہے وہ آپ کی ایفیشینسی پہ اثر انداز ہوتا ہے، آپ کے کام اور آپ کے رویوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے. آپ جو ہے پھر بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے، بڑی جلدی جو ہے وہ. اب میں اگر ایک سوال پوچھوں، یہ بالکل سچ سچ بتانا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ کھڑا کر کے ہم جواب دیں گے، یا چلیں جواب نہ دیں لیکن سوچیں، ایسا ایک سوال سوچیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑیے جن کو خوب غصہ آتا ہے، اور روزانہ 1-2 دفعہ تو غصہ خوب آتا ہے، یعنی یا تو یہ جو غصہ آنے کی فریکوینسی ہے، یوں سمجھیے کہ اس وقت آپ اثر انداز نہیں ہو رہے بچوں کے اوپر، اس وقت آپ کام خراب کر رہے ہیں، کام مشکل ہو رہا ہے. تو کول مائنڈیڈ ہونا، اپنے اوپر کام کرنا. سب سے اہم بات یہ کہ آپ اپنا اسٹریس لیول چیک کریں، اپنے مزاج کو چیک کریں، اپنے ٹیمپرامنٹ کو چیک کریں، یہ والی چیز. لیکن دیکھیں ایک بات طبیعت میں انسان کی ہر وقت ایک جیسی نہیں کبھی رہ سکتی، کسی وقت کچھ ماحول میں فرق آ جاتا ہے، کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان جو دل کو لگانی ضروری ہوتی ہیں اور دل کو پریشان ہونا ضروری ہوتا ہے. ضروری کی بات نہیں ہوتی، بات ایسے حادثے ہو جاتے ہیں کہ انسان بھول نہیں سکتا. بالکل. لیکن یہ ہے کہ وہ اثر ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا ہر دفعہ ایک جیسا نہیں ہوتا. لیکن ایج کے حساب سے آپ کا مزاج اور یہ چیزیں بہت جو ہے نا ڈفرینس آ جاتا ہے. چاہے جتنا مرضی انسان جو مرضی کرے لیکن ڈفرینس آتا ہے، کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. بالکل. تو اب چیلنج سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی جان ہیں اور آپ بچوں پہ اثر انداز ہونا چاہتی ہیں تو آپ اپنے موڈ کو کتنا بہتر رکھتی ہیں عام حالات میں، یہ سب سے اہم بات. کتنا آپ اپنے اسٹریس ہم نے ابھی جو ورک شاپ کی اس میں اسٹریس مینجمنٹ اسٹریس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ 5-7 منٹ کا ہوتا ہے، 10 منٹ کا، اور بہت سے ٹیسٹ ویسے بھی اویلیبل ہیں، آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اسٹریس، اگر آپ کا اسٹریس لیول چیک کیا جائے کہ آپ کتنی اسٹریس میں رہتے ہیں تو وہ ٹھیک نکلنا چاہیے. مطلب آپ اگر اسٹریس میں ہیں تو آپ اپنی ہیلتھ کو، اپنی ایفیشینسی کو خراب کر رہے ہیں. اسی طرح اگر امی جان خوش نہیں ہے، اگر امی جان ہیلدی نہیں ہے، اگر امی جان جو ہے ان کا ایک ہیلدی روٹین نہیں ہے، اگر وہ اپنے آپ پہ توجہ نہیں دیتے ہیں تو وہ آپ اچھی پیرنٹنگ کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں. پھر آپ یعنی غیر ضروری طور پر قربانیاں نہیں ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، لیکن اپنے آپ سے غافل ہو جانا، اپنی فکر نہ کرنا، اس سے آپ بچوں کی اچھی پیرنٹنگ نہیں کر سکتے. سب سے اہم کام یہ. اس کے بعد پھر یہ آتا ہے کہ آپ بچوں کو کس طرح آپ لے کر چلیں گے. اچھا، جو ورک شاپ میں نے کی اس کا ایک میں چھوٹا سا آپ سے شیئر کروں. ہم نے ایک فریم ورک بنایا ہے پیرنٹنگ کا، اور اس کو میں کہتا ہوں 5 ڈائمینشنز آف ہولسٹک پیرنٹنگ. یعنی پیرنٹنگ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بچوں کو
اے گریڈ لانے کی یا اسکول میں اچھے پڑھ جائیں. مطلب پیرنٹنگ کا مطلب بہت کچھ ہوتا ہے. ہولسٹک پیرنٹنگ کا مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا فریم ورک جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اس کی پہلی ڈائمنشن ہے پرسنل مینجمنٹ. آپ اپنی فکر کریں, اپنے اوپر کام کریں. دوسری ڈائمنشن ہے کہ اسپاؤس سپورٹ. آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ ایک ہم آہنگی پیدا کریں, بچوں کی تربیت کے حوالے سے, فیملی لائف کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں. اور ان کے مزاج کو سمجھیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہے اس کے اندر وہ ہے کہ آپ کی فیملی کا کلچر, فیملی کلچر. تو آپ اپنے گھر کے ماحول کو پہ کام کریں. یعنی یہ بڑا دلچسپ, مجھ سے ایک دفعہ کسی نے یہ پوچھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرائیں. تو میں اس پہ بڑی ایک دلچسپ گفتگو ہے. اب دیکھیں یہ بھی ایک بڑا دلچسپ سوال ہے, کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرائیں گے. بہت اہم سوال ہے. یہ سوال زندگی میں ایک دفعہ ہر ماں باپ کو سوچنا چاہیے, بھلے وہ اسکول میں داخل کرائیں, اور آئیڈیلی ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس کو سوچنا چاہیے. مطلب یہ سوال آنا ضرور چاہیے. اب وہ دیکھیں اللہ میاں نے تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی تھی. بچوں کو درختوں پہ تو نہیں لگایا تھا, دکانوں پہ تو نہیں ملتے, اور درختوں پہ بھی نہیں اگتے, گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, گھر میں آتے ہیں, اور گھر ہی ان کی سب سے اہم ایجوکیشن کی جو سب سے اہم جگہ ہے وہ گھر ہے. تو ہم سب نے مل کے آؤٹ سورس کر دی, ماس اسکیل آؤٹ سورسنگ ہو گئی, تو ایک انڈسٹری وجود میں آ گئی. یہ آؤٹ سورسنگ کوئی 400-500 سال سے ہو رہی ہے, اور برے صغیر کے اندر تو اس کو 100-150 سال سے زیادہ نہیں ہوا. اس سے پہلے ہزاروں سال کی زندگی چلتی رہی, اس میں بڑے قابل لوگ بھی آئے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ٹھیک ہے. تو ایک کسی نے مجھ سے کسی ورک شاپ میں پوچھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرائیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ 5 چیزوں کا اطمینان کر لیجیے, کم از کم 5 چیزوں کا. اگر آپ 5 چیزوں کو پورا کر سکتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو رکھ سکتے ہیں. وہ شرائط ہیں 5, وہ بڑی دلچسپ شرائط ہیں. تو پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ بچوں کو سنا جاتا ہے. اب بچوں کو سنا جاتا ہے کہ ڈیٹیل بھی بڑی دلچسپ ہے. ہم ٹائم دینا کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں. اور ٹائم دینے کا مطلب کیا ہے, ذرا اس کو سمجھتے ہیں. فرض کیجئے کہ مجھے جو ہے وہ کسی سے کوئی کام ہے, میں نیئر بھائی کو فون کروں اور میں کہوں کہ بھائی میں آپ سے ملوں گا اور مجھے آپ سے کچھ کام. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں ان سے ملنے کے بعد اپنی وہ معلومات جو مجھے چاہیے ان سے, وہ ان سے پوچھ لوں, اپنی مرضی کی, اپنے مطلب کی. بھائی آپ نے کیا کیا, کہاں رہے, کیا ہوا, پورا دن کیسے گزرا, کیا کیا. تو آپ کے خیال میں انہوں نے مجھے ٹائم دیا یا میں نے انہیں ٹائم دیا؟ کس نے کس کو ٹائم دیا؟ انہوں نے. جتنا ٹائم بچے اپنے اماں ابا کو دیتے ہیں اتنا ٹائم اماں ابا اپنے بچوں کو نہیں دیتے. ان کا تو مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور کہیں سر مجھے ٹائم دے دیجیے, میرا ٹیسٹ اور ہوم ورک اور اسکول کی باتیں مجھ سے پوچھ لیجیے. یہ تو آپ کی غرض ہے نا, ان کی غرض نہیں ہے, یہ آپ کی غرض ہے. تو یہ تو ٹائم آپ نے ان سے لیا ہے. ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ٹائم آپ ان سے لیتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم آپ انہیں دیں. اچھا, اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے, آپ کے پاس 20 منٹ ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ 8 منٹ مجھے اس سے لینے اور 12 منٹ مجھے اس کو دینے. آپ کے پاس 20 منٹ ہے تو 8 منٹ میں اس سے پوچھوں گا کیا ہوا, کیسا کیا, کہاں گئے, کیا ہوا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, یوں کر لیا, جو بھی اس بیچارے کو جوابات دینے. وہ تو بہت سارے بچے اپنے اپنے گھروں میں جابس کر رہے ہیں, اور بہت سارے بچوں کی 2 جابس ہیں, صبح میں اسکول میں اور شام میں گھر میں. اور اس جاب کی انہیں اجرت کیا مل رہی ہے؟ ایک بیڈ روم ملا ہوا ہے, انہیں کھانے کو چیزیں مل جاتی ہیں, کبھی کبھی کچھ چیزیں دلا دیتے ہیں, بٹ دے آر آن جاب.
آپ اپنے جاب سے آسانی سے پھر بھی مطلب سوچیں تو کر سکتے ہیں, وہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اپنی مرضی سے چھٹی کر سکتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, آپ کی مرضی سے کریں گے. دلچسپ, انٹرسٹنگ. کون کس کو ٹائم دے رہا ہے, ذرا یہ دیکھیں تو کہ ٹائم کون کس کو دے رہا ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹائم دیتے ہیں؟ ٹائم دینا ہے کیا, آپ پہلے یہ سمجھیں نا. ادھر آپ کیا ہوا ٹیسٹ میں, کل وہ میتھس کی کاپی سر کو دکھائی نہیں دکھائی, دکھاؤ. اس کا کیا بتایا انہوں نے, امتحان کا میں تم نے اس میں نام لکھوایا, اس کی کاپی دکھاؤ, یہ ابھی بھی نہیں کیا, یہ پھر غلط ہو گیا, ڈکٹیشن میں اتنے غلط تم نے. کون کس کو ٹائم دے رہا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ, کھانا کھا لیا, کپڑے نہیں بدلے, نماز پڑھی, کب پڑھو گے, قرآن پڑھو, نماز پڑھو, ٹیوشن پڑھو, یہاں جاؤ, وہ کرو, بستر صحیح کرو, جاؤ, چلو خدا. دنیا میں اس طرح کی گفتگو نوکروں سے کی جاتی ہے, یا کوئی سروینٹ یا کوئی مطلب ماتحت, یا بالکل ایسے سمجھ لیں آپ کے پاس جاب پہ کوئی آدمی ہے جو آپ سے سوال نہیں کر سکتا, آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ٹائم دیا, 1 گھنٹہ دیا میں نے تمہیں ٹائم, 1 گھنٹہ سر نہ دیتے جو صورتحال ہے. میرے پاس ایک اسکول میں بیٹھا ہوا تھا, اور ایک اماں ابا, ایک بچے کا مسئلہ تھا, اسکول نے انہیں بلایا, اماں ابا دونوں ملنے کے لیے آئے, اور میں نے بچے کے ساتھ بیچارے کے کچھ پرابلمس تھے, تو جو ٹیچر تھیں وہ انہیں کہنے لگی کہ آپ جو والدین تھے آپ بچوں کو ٹائم دیا کریں. تو پوچھا انہوں نے کہ آپ کتنا دیتے ہیں, والد سے پوچھا کتنا دیتے ہیں. اچھا گفتگو میں اندازہ ہوا کہ والد صاحب بہت غصے کے تیز ہیں, مطلب وہ کسی وقت ٹیچر بھی ڈر رہی تھی ان سے بات کرتے ہوئے, یعنی کچھ پتہ نہیں. اور جو امی جانتی ہیں وہ بھی ذرا سہمی تھی, انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں واپس جا کے مجھے کیا کریں گے. خاصا خوفناک تھا. تو ٹیچر نے کہا کہ سر آپ جو ہیں, وہ ڈرتے ڈرتے ان سے کہا کہ آپ بھی کچھ ٹائم دیا کریں. انہوں نے کہا میں تو نہیں دیتا, یہی دیکھتی ہوں. انہوں نے کہا ٹیچر نے کہ آپ جو ہیں آپ بھی روزانہ آدھا گھنٹہ دے دیا کریں یا 20 منٹ. انہوں نے خاموش ہو گئے. تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, میں وہاں آیا ان کے پاس, میں نے کہا نہیں میرا خیال ہے کہ یہی ٹائم دیں تو اچھا ہے, آپ نہیں دیجیے گا. اس لیے مجھے اندازہ تھا کہ اگر انہوں نے ٹائم دینا شروع کر دیا تو اس کا حشر اور خراب ہو جائے گا. مطلب ٹائم دینے کا مطلب ان کے پاس کیا ہے, یہ بات سمجھ آ گئی. تو اچھا ہی ہے بھائی, آپ نہیں دیں آپ ٹائم, آپ کو نہیں پتا ٹائم دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ ٹائم دیں گے تو بیچارے کے لیے سزا ہوگی, وہ منٹ ہی گن رہا ہوگا کہ کب ابو جان مجھے چھوڑیں گے تو میں ذرا سکون کا سانس لوں گا, کب امی جان مجھے چھوڑیں گی تو میں سکون کا سانس لوں گا. اور ٹائم دینے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا تو پہلی شرط پوری کرنا آسان بات نہیں ہے. میرے پاس ایک اور اسسمنٹ ہے جس میں نے بڑا کام کیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو سنتے ہیں تو 100 پوائنٹس کا ایک وہ ہے, یعنی بڑا دلچسپ ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ بچوں کو سنتے ہیں. تو اس کا ایک اور سوال نامہ ہے, وہ خیر وہ 1 گھنٹے کی ایکسرسائز ہوتی ہے, بڑا دلچسپ ہوتا ہے. جس میں ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو, یعنی ہماری ورک شاپ ہے ایک ہیلپنگ چلڈرن لسن, اور اس کے اندر ہم یہ کام کراتے ہیں کہ والدین کی لسننگ کیپیسٹی کو ہم چیک کرتے ہیں, پھر ہم اسے ریلیٹ کرتے ہیں. اچھا تو اب بات وہاں سے چلی تھی, پیچھے جاتا ہوں, بات وہاں سے چلی تھی کہ کسی نے یہ پوچھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں. تو میں نے ان کو جواب دیا نہیں, اگر آپ 5 شرطیں پوری کر دیں تو رکھ لیجیے گھر پر, لیکن ان کو پہلے سمجھ لیجیے وہ شرطیں کیا ہے اور وہ اس سے مراد کیا ہے, اور ان کو پورا کریں گے تو پھر کیا ہوگا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ بچوں کو سنیں, بچوں کو سنا جاتا ہے, بچوں کو سنا جاتا ہے. اب یہ آپ ٹائم دینے والے تصور سے سمجھ لیں کہ کیا مطلب ہوگا اس کا. دوسرا پوائنٹ, گھر میں ہر فرد کے لیے کتابیں ہیں, گھر میں ہر فرد کے لیے کتابیں ہیں. یہ تو 1.5 سال کا ہے, اس کے لیے بھی ہو, جی اس کے لیے بھی ہو. دادی جان ہیں وہ تو نہیں پڑھتی, ان کے لیے بھی, جی ان کے لیے بھی ہو. ہر فرد کے لیے گھر میں کتابیں, ہر فرد کے لیے. اور لوگ پھر کتابوں کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں کتابیں, ٹھیک ہے, لیکن گھر میں ہر فرد کے لیے کتابیں اویلیبل ہیں, ویرائٹی. تیسری شرط, ٹی وی اور کمپیوٹر میجر ایکٹیویٹی نہیں. گھر میں بچوں کی یا گھر میں مصروفیت کی میجر ایکٹیویٹی ٹی وی اور کمپیوٹر نہیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں میجر ایکٹیویٹی نہیں.
یعنی ٹاپ 5 ایکٹیویٹیز میں یہ نہیں آتا, یہ 7 8 پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تیسری شرط ہوگی. چوتھی شرط, گھر میں گھر کا جو اوور آل نوائز لیول ہے وہ بہت کم ہے. دھیمی آواز سے بات ہوتی ہے, فرنیچر آہستہ سے کھینچا جاتا ہے, دروازے آرام سے بند کیے جاتے ہیں. اگر وہ والی مشین یا موٹر جس میں خوب آوازیں آتی ہیں تو اس کو ٹھیک کرا لیا گیا ہے تاکہ آوازیں کم ہو جائیں. لوگ ٹی وی آہستہ آواز میں سنا جاتا ہے, ٹیلی فون پہ آرام سے آہستہ آواز میں بات ہوتی ہے. صرف وہی صاحب ان صاحب کو سناتے ہیں جن کو سنانا ہے, باقی لوگوں سے کو نہیں سناتے وہ اپنی بات. یعنی جو بھی بات کرتا ہے وہ اس کا خیال کرتا ہے کہ وہ ٹیلی فون پہ بات میں اسی کو کہوں جس کو کہنا. اسی طرح غیر ضروری شور جہاں جہاں پر بھی ہے اس کو کنٹرول کیا گیا ہے. اگر آپ کا گھر لبے سڑک ہے یعنی مین روڈ پر ہے تو آپ نے کوشش کی ہے کہ ونڈوز میں آپ ساؤنڈ پروفنگ کروائیں, کچھ پیکنگ لگوائیں تاکہ کھڑکی بند ہو تو سکون ہو, خاموشی ہو. یہ ایک چوتھی شرط ہے. مجھے اس سے یاد آیا, ایک دیر از اے چائنیز فریز وچ از چینی ایک جملہ ہے جس کو کہا جاتا ہے چائنیز کرس. کرس کسے کہتے ہیں؟ لعنت, ٹھیک ہے نا, یا بد دعا. ٹھیک ہے, تو چینی زبان میں ایک کرس ہے, اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ. اور آپ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے, چینیوں قدیم چینیوں کی عقل تو مشہور ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جملہ سنیں, اب وہ ہے کیا؟ May you live in an interesting place. جب میں دبئی میں آیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ کیسے کام کرتی, مطلب لٹرلی may you live in an interesting place. آپ کہیں اچھا, ہم لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو یہ جملہ کہے تو سامنے والا کہے گا تھینک یو. وہ سمجھے گا کہ آپ نے مجھے بڑا اچھا وش کیا, تھینک یو. آپ چاہ رہے ہیں میں پیرس میں رہوں, تھینک یو. may you live in an interesting place. اور چینی یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ کیا تھی؟ یہ بد دعا تھی. او مائی گاڈ, یہ بد دعا تھی, ہمیں تو اچھی لگ رہی ہے. may you live in an interesting place. خدا کرے کہ تم خوب رونق والی, دلچسپیوں والی اور اٹریکشنز والی اور خوب ایسی جگہ پہ رہو. وہی کسی کو بد دعا دینی ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے خدا کرے تم ایسی جگہ پہ رہو. برج دبئی میں, پیرس میں. Oh my God, what does it mean? اس کو ذرا سوچیں تو یہ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں, یہ بد دعا کیوں ہے؟ اس کا جواب دیجیے. یہ بد دعا کیوں ہے؟ یہ تو ہمیں ٹھیک لگ رہی ہے. اگر یعنی پاکستان میں ہمارے یہاں حالت یہ ہے, اگر کوئی کسی کو یہ جملہ کہے تو سامنے والا کہے گا تھینک یو. تو اسے تو نہیں لگے گی کہ یہ اسے بد دعا دی گئی, لیکن why? This invites you to ponder a lot in great detail. اس کے اندر اتر جائیں, بتائیں کیا ہے. جی, انسان کو اللہ نے آسائش کے لیے نہیں پیدا کیا, محنت کے لیے پیدا کیا. تو لگژریز میں رہنا کوئی بہت ہی اچھی بات نہیں ہے اس کے لیے. مطلب عادی ہو جائے گا اس کا جسم اور سب کچھ بھی کام کرنے کا قابل نہیں ہوگا, بہت ہی بد دعائی ہوگی. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ یہ ہو گیا. جی ٹھیک ہے, چلے پولوشن کا بھی پوائنٹ ہو گیا, آپ کا بھی بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح پوائنٹ ہے. اور بتائیے. یہ جو پیس اینڈ ٹرانکولیٹی جو کہ ہمیں غور و فکر دے سکتی ہے وہ ہم اس جگہ سے حاصل نہیں کر سکتے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ غور کرنے کی اور توجہ کو مرتکز کرنے کی, کنسنٹریٹ کرنے کی صلاحیت بچوں میں کچھ شرائط ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسا بچہ پروان چڑھائیں جس کی کنسنٹریشن زبردست ہو, کمال کی ہو, ایسی کنسنٹریشن ہی کسی کی نہیں ہو, اس کی نظر, اس کی توجہ جس بات پہ غور کرے تو گم ہو جائے اس میں اور غور کرے. آپ یہ چاہتے ہیں, ہر ایک یہ چاہتا ہے, تو اس کی کچھ شرائط ہیں. اس میں سے ایک شرط جو ہے وہ ہے ماحول میں سکون, خاموشی. غیر ضروری these attractions are actually distractions. وہ کمال ہے, زبردست. لیکن آپ جس جگہ رہتے ہیں ڈسٹریکشن تو بہت ساری ہوتی ہے,
وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کتنا لیتے ہیں, آپ کے بچے کتنا لیتے ہیں, آپ کے گھر کے ماحول سے وہ آپ ان کو کتنی اجازت دیتے ہیں کہ وہ کیسی کیسی جگہ پہ جائیں یا اس طرح جائیں. یہ تو لمٹ جو ہے وہ آپ کی اپنی بھی ہوتی ہے. گھر کا ماحول اگر پرسکون ہے, ہر طرح مطلب ماں باپ خوش ہیں, بچے بھی خوش ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, تھینک یو. میں آپ جس شور میں آپ رہتے ہیں نا وہ شور آپ کو سنائی نہیں دیتا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے, حالات کے اوپر انہوں نے ایک دن بڑے کرب میں یہ شعر کہا, بہت تکلیف, میں ان کی تکلیف محسوس کر سکتا ہوں. یہ اندھیرا نظر نہیں آتا, آپ کو کیا نظر نہیں آتا؟ یہ اندھیرا نظر نہیں آتا, آپ کو کیا نظر نہیں آتا؟ کیا ایک یعنی امیجن کریں. دیکھیں میں ایک بات آپ کی بتاؤں, یہ جو ایک اور چیز بڑی دلچسپ, آپ کو پتا ہے ٹارچرز کی ٹائپس ہیں. چائنیز ٹارچر ایک بڑا مشہور ہے, آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے؟ دیر از اے ٹائپ آف ٹارچر which is called Chinese torture. And what happens in that type of torture? آپ کو پتا ہے, اور یہ دنیا میں جتنے اقسام ہے ٹارچر کی, اب پتہ نہیں اللہ رحم فرمائے وہ گوانٹانامو میں اور وہاں کتنے ہوتے ہوں گے, اس میں جو ٹاپ کلاس کے ٹارچر ہے نا, انتہائی اعلیٰ قسم کے, ان میں کاؤنٹ ہوتا ہے. وہ ٹارچر کیا ہے جی؟ وہ جو نلکے سے پانی ٹپکتا ہے, تو جس کو بھی وہ ٹارچر دینا اس کو باندھ کے بٹھا دیتے اور کچھ نہیں کرتے, اندھیرا کر دیتے ہیں بالکل, اور صرف وہ جو آواز ہے وہ ٹپ 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 ٹپ, تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے بندے کی کہ وہ چیخنے لگتا ہے, اسے لگتا ہے کہ میرے سر کے اوپر کوئی ہتھوڑا چلا, کیونکہ اس وقت اسے وہ شور سنائی دیتا. ہماری زندگی میں تو نہیں سنائی دیتا نا, ہمارے دماغ پہ جتنے ہتھوڑے برس رہے ہیں ہمیں سنائی تھوڑی دے رہے, ہم مست ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. General noise level of your home is so important to be controlled. So میں خیر چلے, اصل میں جتنے بھی موضوعات ہیں ان پہ ایک ہوتا ہے کہ ایک فریم ورک تیار ہوا ہے پڑھنے سے نہیں تیار ہوا, مشاہدے سے نہیں تیار ہوا, تحقیق سے نہیں تیار ہوا, گھلنے سے تیار ہوا. یعنی میں اس کے اوپر جو نظر ہے نا ہماری, وہ اس وجہ سے اتنی, یعنی آپ تڑپے ہوں تو جا کے یہ آپ کو جو ڈیپتھ ملتی ہے نا. تو میں نوائز کے حوالے سے آئی ایم ویری کلیئر, یہ بہت اہم ہے کہ اچھا وہ نوائز جو بچے مچا رہے ہیں دیٹ از ناٹ انہیلدی, وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن سسٹم کتنی نوائز پروڈیوس کرتا ہے اور کتنے نوائز میں وہ رہتے ہیں, یہ بہت اہم ہے کہ آپ کے گھر میں سکون کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کتنا ہے. اور انوائرمنٹ انڈائریکٹلی آپ کو جو ہے نا وہ کرتا ہے, افیکٹ کرتا ہے. تھکن آپ کی نوائز آپ کو تھکا دیتی ہے, بتائیے بات. اچھا جی, 5ویں شرط, چار شرطیں یاد ہیں, ذرا مجھے بتائیں پہلی شرط کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا. لسن ٹو چلڈرن, اور لسن ٹو چلڈرن میں آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے وہ جو میں ٹائم دینے والی کہانی سنائی میں نے. دوسری بات, کاش کہ ہر انسان جو گھر میں ہے اس کے مطلب آپ کو پتا ہے دیر از اے ڈفرنس بٹوین لٹریٹ اینڈ ریڈر. یعنی لٹریٹ کسے کہتے ہیں؟ لٹریٹ اسے کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے لیکن قسم کھائی دی ہے کہ نہ پڑھے گا نہ لکھے گا. جب بھی پڑھا اس نے امتحانی ضرورت کے تحت پڑھا, غیر امتحانی ضرورت کے تحت کتاب پڑھنا اس کے شایان شان نہیں. ٹھیک ہے, اور ریڈر کسے کہتے ہیں؟ ہماری تعلیم کو لٹریٹ نہیں پیدا کرنے چاہیے, ریڈرز اور رائٹرز پیدا کرنے, ریڈر رائٹرز اور تھنکرز پیدا کرنے چاہیے. ہماری تعلیم کو یہ کرنا چاہیے, انشاءاللہ کرے گی, مطلب تعلیم آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ. تو دوسری شرط کیا تھی؟ گھر میں ہر فرد کے لیے کتاب ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ ٹی وی اور کمپیوٹر گھر کی میجر ایکٹیویٹی نہ, یعنی اسکرین ایکسپوجر جو ہے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, ہمارا ایک اور سیشن ہے امپیکٹ آف الیکٹرانک میڈیا آن ہیومن مائنڈ, اور اس سیشن کے اندر ایک بڑی دلچسپ چیز میں بتاؤں کہ اس سیشن میں دیکھیں
الیکٹرانک میڈیا کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک کیٹیگری میں امپیکٹ ہے، وہ تو اخلاقیات اور عقائد پر ہے. اب وہ تو ایک امپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ہٹا دیں. میں اس امپیکٹ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں دوسرے امپیکٹ کی بات کر رہا ہوں. our capacity to create, to imagine, to think. یعنی آپ ایک ایسی ٹریننگ دیتے ہیں جب آپ ایکسپوجر ٹو اسکرین، پرٹیکولرلی ٹی وی اور یہ کمپیوٹرز وغیرہ اور نیٹ جو ہے اس کے اپنے پروز ہیں اور اپنے مائنسز بھی ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ختم کر دیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت زیادہ ایکسیسولی اس کا استعمال ہو، میں یہ نہیں چاہ رہا. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ریسرچ بڑی دلچسپ یہ ہے کہ مجھے اگلے لمحے کیا سوچنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگلے 1 گھنٹے تک میں کیا سوچوں، اس کا فیصلہ جب میں اسکرین کے آگے بیٹھتا ہوں تو یہ رائٹ میں اپنا گیو اپ کر دیتا ہوں فار دا پیریڈ. یعنی contents of my thought for the next 30 or 1 hour, for 30 minutes or 1 hour will not be set by me. آپ جو چاہیں مجھے سوچوا دیں، جو چاہیں مجھے دکھا دیں. یہ میری بات سمجھ آئی؟ اچھا، اس ٹریننگ کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس ٹریننگ کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک اپنی ایک جو آپ کی انٹلیکچوئل پروسیسنگ ہے، جو آپ سوچتے ہیں چیزوں کو، خود سے پروسیس کرتے ہیں، خود سے، وہ جو ایک ایٹونمی ہے اور وہ جو ایک یعنی آپ کے ذہنی رویے جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. یعنی اگر آپ ایکسیسبلی دیکھیں، آپ کو بہت سارا وقت ایسا ملنا چاہیے جس میں آپ وہ سوچیں جو آپ چاہتے ہیں کہ سوچیں، اور کم وقت ایسا ملنا چاہیے جس میں آپ ایسے ہی سوچیں، گیلری میں کھڑے ہو گئے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں. یعنی اس وقت آپ اپنی سوچ کے دھارے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اوہ مائی گاڈ. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ کتاب کا انتخاب پڑھنے کے لیے مشورے سے کریں تو سیونگ ہو جائے گی، اچھا ہو جائے گا. یعنی کتابیں پڑھیں ضرور، لیکن کبھی کبھی مشورہ بھی لیا کریں کہ سر مجھے اس موضوع پہ کتاب پڑھنی ہے، تو کوئی بہت ساری کون سی پڑھوں، تو اس سے بڑی آپ کا ٹائم سیو ہو جائے گا. یعنی بہت اچھا ہو جائے گا. وہی میں سمجھتا ہوں کسی کو بہت اچھا تحفہ کسی کے لیے یہ ہے کہ اس کو اچھی کتاب کا نام بتا دو. بلکہ کراچی میں تو میں کہتا ہوں کسی کو بہت اچھا تحفہ دینا ہو تو ایک پرچے پہ نا اچھے ڈاکٹر کا نام، اچھے ٹیچر کا نام، اچھے اسکول کا نام لکھ کے لفافے بند کر کے دے دو. یہ اتنا بڑا تحفہ ہے. یہ بہت بڑا تحفہ ہے. اور کیا تحفے سے بہت بڑا انعام ہے. پیسے اس کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو تیسری چیز میں نے یہ کہی تھی، کیا تھی؟ ٹی وی اور کمپیوٹر میجر ایکٹیویٹی نہیں. چوتھی چیز، گھر میں شور کو جس حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو کہا گیا تم خاموش بیٹھنا، سر نے کہا تھا تم لوگوں نے باتیں نہیں کرنی، خاموش رہو، پن ڈراپ سائلنٹ. دس از ناٹ دا ایشو، دس از ناٹ مائی انٹینٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بچوں کو چھپا دیں، چپ کرا دیں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ماحول کے اندر جو بہت ساری چیزیں شور کر رہی ہیں ان کو کم کریں. بچے تو اپنا بچے ہوں گے تو شور تو کریں گے، بچوں والا شور ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن ان کی بھی پھر آہستہ آہستہ ٹریننگ ہوتی ہے، انہیں سمجھ آتی ہے کہ بھائی ایک چیزوں کو ٹھیک طریقے سے غیر ضروری طور پہ شور نہیں کرنا. وہ انہیں خود سمجھ میں آتا ہے. آپ جب چھوٹی تھی آپ نے بہت شور کیا، ہم سب نے کیا شور، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ماحول کے اندر شور جو ہے اس کو، یہ بات کلیئر ہوگی. 5واں پوائنٹ، 5ویں شرط. اگر آپ یہ 5 شرطیں، وہ کتنا بڑا پیشکش ہے. تو سوال یہ ہوا تھا جس کے جواب میں یہ 5 پوائنٹس تھے کہ کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں، یہ 5 شرطیں اگر پوری کر سکتے ہو تو رکھ لو گھر تو، کیونکہ اس صورت میں گھر زیادہ بہتر ہو جائے گا. میں تو یہ کہتا ہوں، یعنی اسکول ان شرطوں کو پوری نہیں کر رہا. دلچسپ بات یہ ہے ان میں سے کچھ شرطوں کو کچھ حد تک پوری کر رہا ہے، سب کو نہیں کر رہا. 5ویں شرط یہ ہے، جب کبھی آپ کا اپنے میاں جی سے پھڈا ہو تو اس کا علم صرف اور صرف آپ کو، میاں جی کو اور خدا کو. اچھا تو کیا میں ان کو بھی نہیں بتاؤں؟ کیا میں اپنی امی کو بھی نہیں بتاؤں؟ کیا میں ان کو بھائی جی کو بھی نہیں بتاؤں؟ نہیں بتاؤں. اس کا علم بچوں کو نہ ہو، اس کا علم کسی فرد کو نہ ہو آپ لوگوں کے علاوہ. آپ کو ہے، خدا کو ہے اور آپ کے میاں جی کو ہے. میں آپ کو پھٹا کرنے سے، لڑائی کرنے سے منع نہیں کر رہا. میں نے ٹی وی دیکھنے کو بھی منع نہیں کیا، میں نے لڑائی کرنے کو، تو یہ آپ آزادی اچھی خاصی ہے، مطلب کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
جیسے چاہیں جی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ بات سمجھ آئے. سب سے زیادہ جو اب دیکھیے اسکول میں کیا ہوتا ہے, اسکول میں بھی یہ رول کیسے اپلائی ہوگا کہ اگر ڈفرینسز ہیں اپروچ میں, میتھڈ میں, خیالات میں, طریقہ کار میں, مزاج میں, نقطہ نظر میں, ٹیچرز کے درمیان یا ٹیچرز اور مینجمنٹ کے درمیان, تو یہ علم کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے, یعنی اس ٹیچر اور اس مینجمنٹ اور خدا کو ہونا چاہیے. یہ اسٹاف میں نہیں پھیلنا چاہیے اور بچوں کو نظر نہیں آنا چاہیے. ہمارے یہاں کمال یہ کہ بچوں کو نظر آ رہا ہوگا فلاں مس کی نا فلاں مس سے نہیں بنتی, ہی یہ ہے بچوں کی پوزیشن اس وقت. آپ کو محسوس کیا کبھی, آپ نے محسوس کیا؟ اور اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج رہے ہیں تو اسکول کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ اور مطلب اسکول کے بارے میں کوئی بات بچوں کی پریزنس میں نہیں کریں. اس ٹیچر نے بہت غلط کام کیا, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیجیے, اکیلے میں کیجیے. آپ اور آپ جو ہے وہ اپنی بیگم کے ساتھ ڈسکس کیجیے, اپنے میاں کے ساتھ ڈسکس کیجیے, اپنے گھر ٹیچر سے جا کے ڈسکس کیجیے, اسکول سے جا کے ڈسکس کیجیے. لیکن اب اس بات کو بچوں کے سامنے ڈسکس کرنے سے کم از کم یہ بچے تو اس ٹیچر سے وہ فیض نہیں حاصل کر سکتے جو کر سکتے ہوتے. یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ایک دفعہ ایک ٹیچر کو ان کے بچوں کے سامنے ڈسکس کر دیا, دس از irreversible, یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. یا اسکول میں ڈسکس کر دیا, اتنا مہنگا اسکول, بچوں کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا اسکول مہنگا ہے سستا. اگر کسی, یہ بہت بہت ہی اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے. آپ بچوں کی یہ جو منی فیکٹر ہے نا, اگر کبھی موقع ملے تو پورے دن کی ورک شاپ منی فیکٹر پر ہی رکھیں گے, یعنی انشاءاللہ کہ ہمارا جو یعنی اگر کسی بچے کو اس بات کا علم ہے, اگر وہ بچہ مہنگے اسکول میں پڑھتا ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ میں مہنگے اسکول میں پڑھتا ہوں, تو یہ اس کے لیے ٹھیک بات نہیں. اگر کسی بچوں کو یہ پتا ہے کہ میں سستے اسکول میں پڑھتا ہوں, تو یہ بھی اس کے لیے ٹھیک بات نہیں. فیس کیا ہے یہ آپ کا میٹر نہیں ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو نو اٹ, دیٹس اٹ, انٹل یو ریچ ایٹ سم پوائنٹ. مطلب 13-14 سال کے بچے کے ساتھ 15 سال کے بچے, جتنی دیر تک آپ روک سکتے ہیں روکیں, لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بات نہیں پتا ہونی چاہیے. آئیڈیلی تو کسی بھی بچے کو نہیں پتا ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی کلاس میں, کیونکہ یہ جو ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے نا, اتنا چارج کر رہے ہیں ہم سے, اتنا لے رہے ہیں ہم سے, دس از اے ٹائپ آف ایٹیچیوڈ which is not healthy for them. اصل میں نیگیٹو تھنکنگ اور یعنی جو تھنکنگ میں جو مسئلے ہوتے ہیں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے, اس کا شکار سب سے پہلے یعنی نیگیٹیوٹی کی کدال سب سے پہلے اپنے اوپر پڑتی ہے. نیگیٹو تھنکنگ کی کدال کی زد میں سب سے پہلے ہم خود ہی آتے ہیں, دوسرے تو آتے ہی نہیں, بلکہ ان کا اور میٹر چل رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ نے ان کے حساب میں لکھ رہا ہوتا ہے, اچھا یہ تمہارے بارے میں اس طرح چکر چلا رہا ہے, تمہیں اس کا بل بن رہا ہے, آخرت میں کیش ہوگا. انٹرسٹنگ, کیا خیال ہے؟ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے جی؟ تو یہ تو کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ ٹائم کتنا ہے, کہ کوئی اور بھی کام کی بات کریں یا اور سوال جواب. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ آدھا گھنٹہ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ بتائیے یہ چیزیں سمجھ میں آئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں یہ چیزیں مشہور ہیں؟ اچھا وہ والی بات ذرا مجھے بتا دیں ایک دفعہ پھر, کہ جو ہم نے سب سے شروع میں کی تھی, کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی شرط ہے, اگر وہ آپ نے پوری نہیں کی تو آپ کا خواب رہ جائے گا. مطلب گاڑی چلے گی لیکن مشکل سے چلے گی, لیکن اگر آپ نے وہ شرط پوری کر دی تو پھر گاڑی بہت اچھی چلے گی. وہ شرط کیا ہے؟ خوش نہیں, خوش اندر سے خوش ہو, یعنی پورٹرے نہیں کر رہی میں بہت خوش ہوں, اسے نہیں کرے, مطلب ایکچولی خوش ہو, ایکچولی خوش ہو اور مطمئن ہو, راضی ہو. وہ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. یہ جملہ میرا نہیں ہے, یہ ایک اور بزرگ ہے ان کا جملہ. جی پلیز.
ایک پرابلم جو ہوتی ہے میں نے عام طور پہ دیکھی ہے جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور جنہوں نے اپنے بہت غلطیاں کی ہیں اپبرنگنگ میں, وہ کوفتہ کری بن کے رہ جاتے ہیں, کوفت میں رہ جاتے ہیں کہ بھئی او کاش کہ ہم نے یہ کیا ہوتا, کاش کہ اگر اور مگر, وہ جو حدیث کا ہے کہ نہ اگر کہو نہ مگر کرو, شیطان کے دروازے پیچھے کا دروازہ بند کریں اور آگے دیکھیں کہ کیسے آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں. وہ چیز آئی تھنک بہت کہنے کی ضرورت ہے جن کے بچے بڑے ہو گئے. یہ بات صحیح. میں اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں کہ آگے سے جو اولاد ہے ان کی, ان کو دے کین یوز آل دس ایجوکیشن آن دیم اپنے اچھا رائٹ چیزیں پہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے, یہ بھی ایک چیز ہے. اچھا سوال ہے کیونکہ بہت سی گلٹ پیدا ہو جاتی ہے اور ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ تو بچے کہتے ہیں آپ نے ہم کو بہت ستایا, پلیز لیو اوور ہوم. ہاں اچھا, اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے, اس میں اس مسئلے کو ایک طرح سے سمجھیں آپ. یہ جو بات ہے, آپ ایک ایسی گاڑی کا تصور کریں جو ریورس نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ ایک خطرناک بات ہے جو میں بھی کہہ رہا ہوں, لیکن اس میں ایک ہوپ آگے بتا رہا ہوں. ایک ایسی پیرنٹنگ کے بارے میں میرا جملہ ہے جو بہت شاکنگ ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت ٹچ کرے. پیرنٹنگ ویدر گڈ اور بیڈ از irreversible. ٹھیک ہے, بھاری جملہ ہے, خطرناک, تنگ کرتا ہے, بہت پریشان ہوں گے اس جملے سے, لیکن آگے ایک جو ہوپ ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اگر آپ فرض کیجئے کسی سڑک پر نکل جائیں اور وہ سڑک آپ کو لگے کہ یہ میں غلط آ گیا ہوں لیکن ریورس تو کر نہیں سکتا, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ آگے سے دوبارہ گھوم کر واپس آئیں گے. اگر آپ کو 2 اسٹیپ پیچھے بھی جانا تو آپ پھر گھوم کے پھر واپس آئیں گے آپ. تو اگر آپ نے جن علاقوں میں جہاں آپ نے جس طرح چلے ہیں وہ تو اس کا امپیکٹ تو آپ واپس نہیں وہ تو چل گیا, لیکن اب آپ واپس آئیے اور اپنے آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ کیا کیا چیزیں نہیں ہیں, کیا کیا چیزیں نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی میں شیئر کرتا ہوں, ایک چھوٹا سا کاؤنسلنگ سیشن کا ہے مجھے ایک واقعہ. ویسے ایک پیرنٹس میرے پاس آئے, ان کے کئی بچے کاؤنسلنگ سیشن میں, اور انہوں نے بیٹی کے کچھ پرابلمس بتائے, اور بیٹی کے پرابلمس جو تھے وہ اس کے کچھ تو اس کی ایکیڈیمکس کے بہت زیادہ پرابلمس تھے کہ وہ او لیولز یا اے لیولز میں ہے, لیکن پڑھائی میں اس کے کافی ایشوز آ گئے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے, جبکہ وہ جب چھوٹی تھی یعنی 7-8 سال پہلے بہت اچھی تھی پڑھائی. اچھا, اسی طرح وہ جو ہے وہ اس کا انٹرسٹ گھر کے کاموں میں اور چیزوں میں بھی اس کا ختم ہو چکا ہے. اچھا, دوسری ایک اور چیز یہ کہ اس کے جب ہم نے ایک اور چیز اس کے بیہیویئرل ایشوز بھی ہیں کچھ. جب ہم نے اینالائز کیا اس میٹر کو تو ہم نے یہ دیکھا کہ بڑی دلچسپ بات ہم نے یہ دیکھی کہ جو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ والدہ سے کہ آپ کوئی جاب کرتی ہیں, کوئی کام کرتی ہیں, تو انہوں نے کہا میں ابھی تو نہیں کرتی لیکن میں نے پہلے جاب کی ہے, پڑھایا ہے میں نے. والد صاحب سے پوچھا تو والد صاحب بھی کہیں جاب کرتے ہیں, تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کب چھوڑی جاب, تو انہوں نے کہا کہ بیٹی ابھی جو ہے وہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ 16 سال کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جاب جو ہے وہ میں نے 1-1.5 سال پہلے چھوڑی ہے. اچھا, آپ کب سے کب تک کر رہی تھی جاب, تو انہوں نے بتایا کہ کوئی 5 سال کے قریب میں نے جاب کی ہے اور 1 سال پہلے میں نے چھوڑی ہے. تو یہ کافی تفصیلی گفتگو ہے, کوئی 1.5-2 گھنٹے کی, جس کے اندر سے میں صرف چھوٹی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کا لنک بتاؤں گا ابھی آپ کو, جو آپ کا سوال تھا نا کہ ہم واپس کیسے چلیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ پیریڈ تھا, تو میں نے اپنے پیپر پہ نوٹ کر رہا تھا, میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی بیٹی تقریباً 10 سال کی تھی تو اس وقت آپ جاب آپ کی شروع ہوئی اور یا 10 سال کی ہونے والی تھی, اور جب وہ 15 سال کی ہوئی تو پھر آپ کی جاب ختم ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جاب جو ہے وہ کیا بہت ڈیمانڈنگ تھی, کہ نہیں بہت ڈیمانڈنگ تھی. میں نے کہا کتنی, کہنے لگے اسی وجہ سے چھوڑی, بہت زیادہ ڈیمانڈنگ, بہت اس پہ لوڈ. اور میں نے کہا اس جاب کی وجہ سے آپ پہ اسٹریس تھا کہ نہیں, بہت اسٹریس تھا. میں نے کہا اس جاب نے آپ اس کی وجہ سے بہت ایک مینٹل پریشر میں بھی میں رہتی تھی. ان کا بالکل جاب آورز بھی بہت زیادہ تھے. اچھا ٹھیک ہے,
اب دیکھیے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں اور آپ کو یہ لنک اس لیے نظر آئے گا کہ کیونکہ میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے کچھ باتیں کر چکا ہوں. پھر میں نے ان کے میاں سے پوچھا کہ بھئی آپ کی کیا پوزیشن تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی تو جاب اتنی ڈیمانڈنگ نہیں ہے, لیکن 3 سال پہلے میں نے, بلکہ شاید 2 سال پہلے میں نے اپنا کوئی کورس کمپلیٹ کیا ہے, کوئی ٹریننگ وغیرہ تھی جو کوئی 2 سال چلتی رہی. تو وہ 4 سال پہلے شروع ہوئی تھی اور 2 سال یا 5 سال پہلے شروع ہوئی تھی اور 2 سال پہلے ختم ہوئی ہے, تو 2-3 سال میں اس اسٹڈی میں تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جو آپ کی جو بھی ٹریننگ تھی کیا وہ بہت ڈیمانڈنگ تھی؟ کہنے لگے وہ بہت ڈیمانڈنگ تھی. میں نے کہا اس میں آپ کو بہت ٹائم دینا پڑتا تھا؟ کہنے لگے میرے پاس کسی اور چیز کا ٹائم ہی نہیں بچتا تھا, اور میرے چھٹی کے دن بھی اکثر اس میں لگ جاتے تھے, اور مجھے آفس بھی تھا اور یہ بھی تھا, تو مجھے بہت زیادہ میں اس میں بزی رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اچھا میں نے کہا وہ ختم ہو گئی؟ کہنے لگے ہاں ختم ہو گئی. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پھر میں نے اس کو صرف اس طرح ڈسکرائب کیا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی بیٹی اپنے سمجھیے اس ایج میں داخل ہو رہی تھی جب اس کے اندر کچھ بایولوجیکل چینجز اور کچھ اور ایڈولسنس کی طرف جا رہی تھی, اس پیریڈ میں اس کی والدہ اور اس کے والد دونوں ہی کوئی 4 سال کے لیے, یا ایک والدہ 5 سال کے لیے اور والد 3 سال کے لیے اس طرح سے اویلیبل نہیں تھے. اب اویلیبل تو تھے بھائی, مطلب گاڑی کو جا کے اگر گیرج میں پارک ہونا ہے تو گاڑی گیرج کے لیے اویلیبل ہے کیا؟ نہیں, وہ تو سکی والے سے پارک ہوتی ہے. یعنی والد صاحب نے جا کر اگر گھر میں پارک ہونا ہے اور والدہ نے جا کے اپنے گھر میں پارک ہونا ہے, اور بچوں نے بھی جا کے اپنے گھر میں پارک ہونا ہے, تو دس از اے پارکنگ پلازا, دس از اے پارکنگ پلیس, دس از اے گیرج آف پیپل, دس از دا ایسٹیبل آف پیپل. کیا کہوں میں, اور تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. تو وہ جب میں نے ان سے جب میں نے اس جملے کو کہا تو وہ مجھے اندازہ ہوا کہ والد اور والدہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو محسوس ہوئے, اور وہ کافی اس کو انہوں نے ریئلائز کیا ایک دم, جیسے ایک آنکھ ان کی. ہماری تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو رہی اس پر, جیسے 1.5 مجھے ایگزیکٹلی ٹائم نہیں یاد لیکن کافی لمبی گفتگو رہی. اس کے بعد پھر ہم نے یہ, آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہتا ہوں؟ بچوں کی جو نیڈز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں. اب جیسے یہ والی ایج ہے جب بچے اپنی جب لڑکیاں اسپیشلی اپنی پیوبرٹی کے اسٹیج پہ انٹر ہوتی ہیں تو ان کی نیڈز بہت ہائی ہوتی ہیں, اور ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان سے کوئی زیادہ سوال نہیں کرے لیکن ان کو سمجھے اور ان کو ان کے فرینڈز کے بارے میں کوئی نہ جملہ کہے, نہ آنکھ دیکھ اٹھائے, نہ اشارہ کرے. فرینڈز ان کی ملکیت ہے, ان کا ایک سمجھ لیں فرینڈز ایسا ہے جیسے ان کا میکا, بالکل یہ ان کا اصل میکا ہے. آپ نے میکے کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو بس آپ سمجھ لیں کیا ہوگا. اور جو ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور جس ایک اپنے نئے رول کے لیے ان کی, یعنی بہرحال وہ ایک مینٹل شاک میں ہوتی ہے, اس میں ان کو جس قسم کی سپورٹ چاہیے. بہرحال والد اور والدہ اویلیبل تھے لیکن مینٹلی اتنے اویلیبل نہیں تھے. جب والدہ آتی تھی تو تھکی ہوئی آتی تھی, مطلب وہ اس وقت ہاں بھائی کیا ہے تم لوگوں نے کھایا نہیں کھایا, چلو بھائی سو جاؤ, یہ مطلب آپ وہ جو آپ ہوتا ہے نا کہ بچہ گھر میں آیا ہے تو والدہ جو ہے اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہے فریش حالت میں. جب بچے گھر آتے ہیں تو جب وہ بچے جن کے گھر پہ ان کا ریسیپشن ہوتا ہے ایک بہت ہیپی موڈ میں, تو اسکول کی تکن بھول جاتے ہیں. اگر اسکول میں کسی ٹیچر نے غلطی سے ڈانٹ ڈپٹ کر بھی دیا تو اس کا ایفیکٹ کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ دیر از اے لولی چارمنگ اسمائلنگ ہیپی پلیزنٹ مدر waiting to receive them and hug them. Oh my God, بچوں کو گلے لگانا اس کائنات میں یہ انعام آپ کے علاوہ کوئی انہیں نہیں دے سکتا. یا ابا دے سکتے ہیں یا آپ دے سکتے ہیں, کوئی اور اگر دے دیتا بھی اس کا وہ فائدہ نہیں. یعنی چچا دادا نانا بھی دیں گے, اس کا فائدہ بہت کم ہے فائدہ لیکن بہت کم ہے. ماموں خالہ وغیرہ بھی گلے لگا رہی ہیں, پیار کر رہے ہیں, اس کا فائدہ ہے, لیکن وہ جو فائدہ آپ سمجھیے کہ کسی بچے کے بیہیویئر پر وہ آپ صرف گلے لگا دیں. آپ کے 99% مسئلے بچوں کے, آپ نے 2 کام کرنا, اپنا موڈ صحیح کرنا. موڈ صحیح کرنا 2 منٹ کے بعد نہیں, مطلب آپ اپنے ان چیزوں پہ کام کریں جس سے آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے تاکہ آپ کا موڈ صحیح رہے.
اور اس میں وہ والی چائنیز قرض بھی کہیں ڈھونڈیں وہ کہاں ہے اس پورے مسئلے میں. تو آپ اپنے موڈ کو مینٹین کریں اور بس گلے لگائیں. اور گلے لگانا یعنی جتنا کریں اتنا اچھا, جتنا کریں اتنا اچھا. اگر آپ اپنے بچوں کو گلے نہیں لگاتے تو ظلم کرتے, ان کا ایک بہت یعنی پھر آپ یعنی سمجھیے کہ ان کا آپ ایک حق ہے جو آپ ان کو نہیں دیتے. حق تو بہت سارے ہیں ان کے جو آپ کو نہیں دینے. اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب سسٹم بنایا. تو خیر یہ جو بات ہے وہ جو میں کہہ رہا تھا, پھر اس کی وہ واقعہ میں کاؤنسلنگ کی طرف میں جاتا ہوں. تو ہم نے خیر یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ وہ پیریڈ تھا جس میں والد اویلیبل نہیں تھا, والدہ اویلیبل نہیں تھی, اور اس کی وجہ سے ہو. اور انہوں نے جب اس کو ٹریس آؤٹ کیا تو ایگزیکٹلی اس سے یعنی جس سال سے انہوں نے یہ دونوں چیزیں شروع کی ہیں اس سال تک بچی کی اسکول میں پوزیشنز تھیں اور بہترین, اس کی ہر چیز اس کی بڑی مثالی تھی. اور جب انہوں نے یعنی جو ساری گڑبڑ ہے وہ گریجولی بڑھتی گئی اور اتنی زیادہ اچھا اب یہ لوگ آئے ہیں واپس, اب والدہ کی اپنی ایکسپیکٹیشن ہے. میں ایک اور آپ سے اب دیکھیں, ہم نے اصل میں نے اپنی زندگی میں صرف یہی کام کیا ہے. پچھلے 18-20 سال تو میں نے یہی کام کیا, اس لیے میں انہی چیزوں کی بہت تفصیل سے انالیسس کر سکتا ہوں. یعنی جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں 6 مہینے تک انالیسس کر سکتا ہوں بہت ڈیٹیل میں, یعنی کسی بھی کیس کی. تو اب اسی پہلو کا ہم نے ایک اور انالیسس کیا. دیکھیے ان بچی کا جو ہے وہ ایکیڈیمکس میں بہت پور ہے, بڑی مشکل سے پاس ہو رہی ہے, میتھس ویتھس تو بہت ہی اس کا مسئلہ ہے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ اپنے اسکول میں پڑھائی میں کیسی تھی. خاتون سے پوچھا. خاتون نے کہا کہ میں تو تھرو آؤٹ بہت ہی اچھی تھی, ہمیشہ میری پوزیشن رہی ہے تھرو آؤٹ. میں نے کہا اوکے, اور آپ اس لذت سے بھی آشنا ہیں جو اسکول میں پیرنٹس کو کال کر کے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کر کے ملتی ہے. تو کہنے لگی جی, کیونکہ وہ کال کرتی ہیں تو اسکول میں جاب کی انہوں نے. ایک مثال دیں. میں نے کہا کہ اچھا وہ جو آپ کا, ہم نے ہسبینڈ سے پوچھا کہ بھائی آپ کا جو آپ کا پڑھائی میں کیسا تھا, تو ان کا بھی اچھا تھا اور میتھس تو بہت ہی زبردست تھا. بچے کو سب سے زیادہ پرابلم میتھس میں. اب پتہ ہے ایسا کیوں؟ آپ کو پتہ ہے جس مضمون میں آپ خدا نخواستہ پوزیشنز لیتے رہے ہیں ماضی میں, اس کے اوپر آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. آپ اس میں کمی کمزوری برداشت نہیں کر سکتے. یہ فطری ہمارا عمل ہے. تو ایک تو امی جان کی خود پوزیشنز آتی رہیں, پھر امی جان اسکول میں بچوں کو ٹیچ کرتی رہیں, پھر اسکول میں بچوں کو کہ ان والدین جن کے ساتھ مسئلہ تھا انہیں بلا کے میٹنگ کرتی رہیں. اب آج ان کے بچے کا اسکول جب انہیں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہے, تو ان سے, کیونکہ والدین کا مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے وجود کا ایکسٹینشن ہے, ہماری وجود کا حصہ, یہ الگ سے وجود نہیں رکھتے, یہ ہمارا ایک صوبہ ہے, میرے ہی جزیرے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے 5 بچے میرے ہی جزیرے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے, حالانکہ وہ جزیرے نہیں ہوتے. یہ جزیرہ سمجھنا ان کو صرف 3 سال تک چاہیے, اس کے بعد ختم کر دینا چاہیے, اس کے بعد انہیں آزاد ملک کا اسٹیٹس دینا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں. تو اب آپ کے کچھ سوالات, میرے خیال ہے ہم اب ختم کریں, کیا کریں, کیا پوزیشن ہے, آپ لوگ تھک گئے, بور ہو گئے؟ ہاں ہاں. پھر ہم نے اس بچے کے اوپر جو کام کیا وہ اب کام کیا تھا. جب ہم نے پوچھا اچھا دوسری بچی جو ہے وہ پڑھائی میں بہت تیز ہے اور اس کی شاید 2 سال کا ڈفرینس ہے ایسی کوئی, تو جب ہم نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تو ہم نے ان چیزوں کی طرف ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ گیپس رہے ہیں نا, ان گیپس کے جو نقصان ہونا تھا اس کو آپ ابھی اس کو یعنی وہ تو ہوا, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ چاہیں کہ وہ نقصان ہونا ہے, وہ نقصان ہوا ہے. اب بھریں گے کیسے, آپ بھریں گے ایسے کہ اب آپ بچی کو ٹائم دیجیے, آپ کو یہ سمجھ آئے, اب آپ اس طرح. اور پھر ان کو میں نے بتایا, میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آخری دفعہ آپ کا اپنی بچی سے وہ والی ملاقات کب ہوئی جس میں پڑھائی اور جو دوسری جو چیزیں ہیں بچی کے شکوہ شکایت جو بھی وہ ڈسکس نہ ہوا ہو, کچھ اور بات ہوئی ہو اور آدھے گھنٹے تک یہ ملاقات چلی. آخری دفعہ ایسی ملاقات کب ہوئی جس میں آپ نے اس سے پڑھائی کا حساب کتاب نہ مانگا ہو اور کچھ اور بات کی ہو
اور یہ ملاقات آدھے گھنٹے تک چلی ہو اور اس ملاقات میں کسی پارٹی کو کوئی غصہ نہ آیا ہو اور ایک اچھے ہیپی نوٹ پہ ختم ہوئی ہو. آخر دفعہ ایسا کب ہوا؟ تو انہیں کافی سوچنا پڑا. تو پوائنٹ یہ ہے, جو سولوشن تھا وہ کوئی 6-7 لوگ آتے, 6 یا 7 پوائنٹس میں نے ان کو پرسکرائب کیے. اس میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ آپ یہ کریں, دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کمپیریزن نہیں کریں بچوں کا, تیسرا پوائنٹ جو بہت اہم تھا, بلکہ آپ یہ پوائنٹ آپ سب کام کیجیے گا اس پوائنٹ پہ, کیونکہ جب کسی بھی کیس کو لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ بھی ہمارے کیس ہے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیے یہ جو بچی ہے, اس بچی کے باقی 4-5 جتنے بھی 3-4 بہن بھائی ہیں تو سب زبردست چل رہے ہیں اسکول میں, یہ جو ہے اپنے اے لیول یا او لیول جو اس میں یہ اس کی پڑھائی خراب چل رہی ہے. تو یہ بات کتنے لوگوں کو معلوم ہے اچھی طرح کہ مطلب بچوں کو تو میں سب کو پتا. تو اس کی وجہ سے میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اسٹیبلش دا کریڈیبلٹی آف یور ایلڈسٹ ڈاٹر ان دا آئیز آف ہر younger siblings. صرف یہ اچھا انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ بات نہیں مانتی اور چونکہ وہ امی کو یوں کرتی ہے ویسے مطلب جو بھی اس کے مسئلے مسائل ہیں پڑھائی کے علاوہ بھی کچھ ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ چھوٹے بہن بھائی نہیں کرتے, بلکہ چھوٹی بہن کو یہ کہتی ہے کہ یہ تو کرتی نہیں کچھ. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ بڑا ظلم کر رہے ہیں, یعنی یہ اس سے معاملہ خراب کر رہے ہیں, ٹھیک نہیں کر رہے. تو ریورس کیسے لگے گا, یعنی ویسے ریورسیبل نہیں ہے, گاڑی ایسے گھوم کے واپس آئے گی, وہ واپس گھوم کے کیسے آئے گی, وہ یہ جو میں 5-6 پوائنٹس بتا رہا ہوں نا اس طرح یہ گاڑی واپس گھوم کے آئے گی. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اسٹیبلش دا کریڈیبلٹی آف یور ایلڈسٹ ڈاٹر ان فرنٹ آف ادرس. صرف یہ وجہ کہ وہ سب سے بڑی ہے, صرف یہ وجہ بینگ ایلڈسٹ, صرف یہ وجہ کافی ہے اس کو رسپیکٹ کرنے کے لیے. یعنی باقی لوگ کس وجہ سے رسپیکٹ کریں, صرف اس وجہ سے رسپیکٹ کریں کہ وہ سب سے بڑی ہے, بس باقی اور چیزیں. اسی طرح پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی اچھی چیزیں بتائیے, کوئی تو اس کے اندر خوبی بھی ہو. انہوں نے پھر کچھ چیزیں بتائیں کہ یہ کائنڈ ہے یا کچھ اور چند چیزیں اس کے اندر بڑی اچھی, انہوں نے اس کی چیزیں ذرا ڈھونڈنی پڑی انہیں اچھی چیزیں نکالنے کے لیے, لیکن مل گئی انہیں 3-4 چیزیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے انہوں نے 2-4 چیزیں مجھے بتائیں جو اس کے اندر اچھی تھی. تو دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اب اس پوائنٹ کو سمجھانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ چینج دا ریزنس آف ہر پاپولیرٹی. یعنی ایک بچہ جس چیز کے لیے مشہور ہے اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہے, آپ اس کی وجہ مشہوری تبدیل کر دو. میک ہر نون فار دا گڈ تھنگس دیٹ شی ڈز. یہ بات سمجھ آئی؟ یہ اپنے چھوٹے بھائی کا بہت خیال رکھتی ہے, اسے اپنی چیزوں کا بڑا خیال رہتا ہے, ان کو ضائع نہیں کرتی, جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں. میک ہر نون فار دا گڈ تھنگس دیٹ شی ڈز. تو ایک بچے کی ریزنس آف پاپولیرٹی چینج کر دیں. آپ کا بچہ, یور ڈاٹر از نون فار ناٹ ڈوئنگ تھنگس. جب آپ ایک بچے کو یہ کہتے ہیں تم تو کرتے نہیں, تم تو کرتے نہیں, تو آپ کو پتا ہے آپ کیا کرتے ہیں, آپ نہ کرنے کے عمل کو رینفورس کرتے ہیں. تم تو سنتے ہی نہیں, یہ نہیں سنتا, دیکھیں یہ سنتا نہیں ہے, دیکھیں ابھی نہیں سن رہا, دیکھیں آپ دیکھیں, یہ آپ رینفورس کر رہے ہیں کہ میں ان کے دیکھنے سے ہی سنوں گا, ان کو بلا کے دکھاؤ, نہیں آ رہے اب نہیں سن رہا, یہی کرتا رہے گا, اس کو مزہ آتا ہے. ڈونٹ ڈو دس. تو بہت دلچسپ کام ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں وہ تو بہت بعد میں سمجھ آتی ہے کہ اماں جان کو نہیں سنانا چاہیے, اس میں اماں جان بوڑھی ہو جاتی ہیں, لیکن جتنا ٹائم اس میں گزرتا ہے نا بڑا مزیدار پیریڈ ہوتا ہے. مطلب کون نہیں سوتا تھا, مطلب یہ ایک عجیب بات ہے, سوائے ان 5% بچوں کے جو نہیں بتاتے ہوں گے, گڑبڑ شرارت وغیرہ یہ وہ سب چیزیں مطلب بچے کرتے ہیں, اس کو بڑی حکمت سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی؟ اچھا, تو اب ہم نے اس بچے کے اوپر کام کیا, وہ چیز جس کی وجہ سے وہ مشہور ہے, اگر وہ کوئی غلط چیز ہے اب اس کو چینج کریں. اب بجائے اس کے کہ آپ اسے بار بار اس کو بولیں, آپ جب اس کو بولتے ہیں تو بھی نقصان پہنچتا ہے. جب آپ یہی بات چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے, اور آپ کی بہن آئی ہوئی ہے یا کوئی اور ٹیچر آئے ہوئے ہیں یا ابا آئے ہوئے ہیں, ان کے سامنے بولتے ہیں تو بے انتہا خرابی ہوتی ہے, بے انتہا. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک ایسے پوائنٹ پہ آ جائے کہ اب بس, تو آپ اس بچے کے بارے میں جو اس کے مسئلے ہیں نا وہ سب پورے کر کے سامنے شروع کر دیں بولنا. یہ نہیں سنتا,
صبح سے آیا ہوا، یہ اسکول سے آیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اور وہ بڑا ہے یا بڑی ہے اور اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور آپ لوگ کے سامنے بول رہے ہیں، اور بھی کوئی بہن بھائی کوئی اور پڑوسی آیا ہے، اس کو بھی پتا ہے. میں کیا کروں اس کا مجھے سمجھ نہیں آتا. آپ کی بیٹی سنتی ہے؟ میری بیٹی تو سنتی ہی نہیں. زبردست زبردست زبردست. تو یہ ایک پوری اس چینج کی ضرورت ہے. یہ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ بچے کے سامنے دیکھیے آفسوں میں کیا ہوتا ہے، اسکولوں میں کیا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہو اور آپ کا باس آپ کے جونیئرز کے سامنے آپ کی خوب کلاس لے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، آپ اس کے نتیجے میں خوب موٹیویٹ ہو جائیں گے، اگلے دن سے خوب آپ باس کا خوب کہنا مانیں گے. نہیں جناب، آپ ایک دم آپ کہیں گے اب تو میں کروں گا ہی. اب ایک آپ کا کم از کم دل ٹوٹ جائے گا. یہ بات سمجھ آئے گی؟ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کچھ چھوٹی بچیاں بھی ہیں، ہے نا، جو وہ لوگ سوچ رہے ہوں گے چل خیر، میں نے آپ لوگوں کو پریشان تو نہیں کیا. کون سی کلاس میں آپ؟ تو یہ جو یہ پوائنٹ سمجھ آیا کہ ریورس گیئر مطلب ریورس تو نہیں ہے لیکن گاڑی کو دوبارہ گھما کے آپ لے کر آئیے. ریورسیبل نہیں ہے لیکن آپ دوبارہ اسی روڈ پر لے آئیے اور دیکھیے کہ اب کیا کام ہونے سے رہ گیا تھا وہ کیجیے. تو اب یہاں پر ایک کام یہ ہونے سے رہ گیا تھا کہ وہ ٹائم جو اس کی لائف کا بہت سینسٹیو پیریڈ تھا اس پہ ماں باپ اویلیبل نہیں تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اب اویلیبل ہو جائیے اور اس ٹائم کی نیڈ کیا ہے. اس ٹائم کی نیڈ یہ نہیں، وہ اس ٹائم کی کچھ اور نیڈ تھی، اس ٹائم کی کچھ اور نیڈ ہے کیونکہ یہ 16-17 سال کی ہونے والی ہے. اس ٹائم کی نیڈ یہ ہے کہ آپ اس سے بڑے بڑے موضوعات، لائف سے متعلق، دنیا سے متعلق، انسان سے متعلق، اپنے جاب، اپنے کام، اپنی پلاننگ، اپنی لائف، اپنی زندگی میں جو غم اور خوشی آئی، چیزیں دیکھیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، شیئر دیٹ ود یور ڈاٹر. ہیو ون ٹو ون ڈسکشن سیشن ود یور ڈاٹر. اور یہ ڈسکشن سیشن بچی کو پتا ہو، جو سب سے بڑی بچی ہے اس کو یہ پتا ہو کہ یہ وہ ڈسکشنز ہیں جو میرے ابو اور امی مجھ سے ہی کرتے ہیں. اسے خود سمجھ آ جائے گا، باقی بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ کچھ اور طرح کی بڑی بڑی باتیں ہیں جو باجی اور امی اور ابو کرتے ہیں. ابھی ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ یہ آپ کیسے کمپنسیٹ کر رہے ہیں؟ یہ کمپنسیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جو سینسٹیو پیریڈ تھا جس میں وہ پیوبرٹی کے پیریڈ میں تھی اور بڑی ہو رہی تھی، ادھر آپ نے اپنا وہ ڈپازٹ جو آپ نے کرنا تھا وہ نہیں کیا، آپ نے اس کو نہیں سنبھالا. اب آپ ایک اور ٹائم پر اب جو اس وقت کی یعنی اس وقت بچے جو 16, 17, 18 میں جا کے بڑے یعنی ان کو اس وقت بڑا ایک وہ ملنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بڑے یعنی اگر کوئی ان کو ایسا مینٹور ملے جو دنیا کے زندگی کے بڑے بڑے معاملات پر ان کے ساتھ ڈسکشن کرے، باتیں کرے، سوچوائے، یہ بڑی بات ہوتی ہے، زبردست بات ہوتی ہے. لیکن اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ والدین کے ساتھ بیٹھ کے کرنے کا ہے. یعنی اگر آپ فرض کیجیے اپنے بچے کو، آپ سوچیں اچھا 17 سال کی ہو گئی ہے، یہ بڑی بڑی باتیں، گول سیٹنگ، ویژن بلڈنگ، واٹ شوڈ آئی ڈو ان مائی لائف، پرپس آف لائف، کیریئر ڈیولپمنٹ، اس قسم کی باتوں کے لیے فلاں کورس ہو رہا ہے وہاں بھیج دیتی ہوں، تو وہاں سے صرف نالج لے کر آئیے. لیکن جب آپ خود لے کے بیٹھیں گے یا بیٹھیں گے تو اصل میں اس کی مینٹرنگ ہوگی. مینٹرنگ کا جو شرط ہے وہ ہے ریلیشن شپ، تعلق. جو ہمارا اسلاف کا سلسلہ تھا وہ کیا تھا؟ گریڈڈ کلاس رومز نہیں تھے. اب پتہ ہے بات، ایک ہی حلقہ ہوتا تھا، اس حلقے میں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے جو 2 مہینے پہلے آیا، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے جو 5 سال سے، اور اس میں تعلق تھا. تعلق کی برکت سے جو تربیت پہ اثر انداز وہ ایک زبردست، اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. تو والدین اپنے تعلق کی برکت سے جو کر سکتے ہیں وہ وہی کر سکتے ہیں. گلے لگائیے، شیئرنگ ٹائم بڑھا دیجیے. آپ سوچیے کہ ٹھیک ہے اس کی یہ والی نیڈ اس وقت پوری نہیں ہو سکی، اب اس کی وہ نیڈ پوری کرنی ہے، اور دوسری بیٹی اگر اس اسٹیج میں آ رہی ہے اس کو اس طرح کی جو نیڈ اس کی وہ اسے دینی. یعنی بچوں کی نیڈ کو سمجھیں. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے ہم نے ان کے سجیشنز ہم نے دیے تھے. لیکن بات یہ ہے آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو ہمارا دین ہے اس میں ہمارا دین جو ہے وہ توبہ کا جو تصور ہے اس سے زیادہ امید کا تصور کوئی نہیں. یعنی امید ہے نا، روشنی ہے، امید ہے. تو ہمارا جو دین ہے وہ بہت پازیٹیو، بہت ہی پازیٹیو. یعنی تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اسٹیج پہ سوچیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. بہت کچھ ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے آپ وہ شروع کر دیجیے.
جو ہو چکا اس کا رونا نہیں روئیے, جو ہو سکتا ہے وہ آپ ابھی سے شروع کر دیجیے, چیزیں شروع کیجیے. دوسری بات یہ کہ پیرنٹنگ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو آج کے دور میں, اب اس کے اوپر میرا بہت تفصیلی ڈسکشن ہے کہ پہلے تو پیرنٹس کی ٹریننگ نہیں ہوتی تھی تو آج ضرورت کیوں محسوس ہوئی, پہلے تو ٹیچرس کی ٹریننگ نہیں ہوتی تھی آج اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. آئی ہیو اے ویری لانگ, میرے پاس اس کی بہت ڈیٹیل میں ہے کہ کیوں اس کی ضرورت, یعنی اس کی بڑی واضح وجوہات ہیں, یعنی خیر وہ میں اس پہ نہیں جا رہا, لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں پیرنٹس ٹریننگ جو ہے وہ مسٹ ہے. اگر آپ ابھی یہ کتنی دیر کا سیشن آپ نے اٹینڈ کیا, آدھے گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا, یہ کوئی پیرنٹ ٹریننگ ورک شاپ نہیں ہے, اس میں نے کوئی آپ کو گروپ ورک نہیں کرایا, آپ سے میری بڑی لمیٹڈ ہو رہی. لیکن جو پیرنٹنگ ورک شاپس ہیں 2 دن 3 دن, تو وہ بڑے کام کے. تو کبھی موقع ہوگا انشاءاللہ اس طرح کی کوئی پلاننگ انشاءاللہ شیئر کریں گے. تو یا کتابیں اس پہ پڑھیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہبا میگزین سے واقف ہیں؟ ہبا میگزین, اس میں بڑے اچھے آرٹیکلز آتے ہیں پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ, انگریزی میں ہے, پاکستان سے شائع ہوتا ہے لیکن یہاں پر بھی آتا ہوگا, بہت اچھا میگزین ہے. اس قسم کی چیزیں لیں. ایک کتاب ہے نرچرنگ ایمان ان چلڈرن, یہ یہاں اویلیبل ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر عائشہ ہیں جنہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے. آپ اس کتاب کو لیجیے, تو اچھی کتابیں, اچھی چیزیں. وہ کتاب تو نظر سے گزری ہوگی, یو کین بی دا ہیپیسٹ وومن ان دا ورلڈ. اس کی چابی انہوں نے اس کتاب میں دی ہے. یہ بڑا اصل میں دیکھیے, آخری دفعہ کسی بک اسٹور کا گزر کب ہوا؟ خدا نہ خواستہ کتابیں تو نہیں پڑھتے زیادہ. دیکھیے کتابوں کو وزٹ کیجئے, بک اسٹورز کو وزٹ کیجئے. اپنا ایک ماہانہ مطلب کچھ کپڑے بنانے کا بجٹ کم کر کے کتابوں کا بجٹ کریٹ کر رہے ہیں ماہانہ. کہیں سے آپ سوچیں وہی مجھے نہیں, اور اس بجٹ کی آپ کتابیں خریدیں, کیونکہ یہ کتابیں پڑھنے سے بھی ایک علم آئے گا. اور ایسے افراد, ایسی محفلیں, ایسے ڈسکشنز کیجیے. میں ایک مشورہ دیتا ہوں, 1-2 ہی جگہوں پہ یہ ممکن ہو پایا کہ جو ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں, ولیمہ ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, تو اس پہ میرے ذہن میں ہمیشہ سے ایک آئیڈیا رہا ہے. اس کو 1-2 لوگوں نے یوز کیا, ویسے کہیں یوز نہیں ہوا. وہ جو تقریب ہوتی ہے اس میں وہ بہت اہم ہے, اس کے اوپر بہت کام ہو سکتا ہے. یعنی یہ فورم ہے نا, اس میں لوگوں کے اندر آگہی, سوچ, ایک اپنا احساس جگانے والا. تو اس میں نے ایک جگہ یہ ہوا امپلیمنٹ. آئیڈیا یہ تھا کہ میں نے یہ کہا کہ بھائی خواتین کے سیکشن میں بھی اور مردوں کے سیکشن میں بھی ہر ٹیبل پر ایک ڈسکشن جو ہے انیشیٹ کیا جائے کہ ہر ٹیبل نے 20 کوالٹیز آف این آئیڈیل وائف, 20 کوالٹیز آف این آئیڈیل ہسبینڈ. ہر ٹیبل نے یہ دونوں لکھنی. آپ کے خیال میں ایک مثالی بیوی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں, ایک مثالی شوہر کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ اپنی علم, عقل, سمجھ, جو بھی آپ کو دین کا علم ہے اور دوسری اس پہ لکھ کر زبردست ڈسکشن ہوگا. ایک جگہ پر یہ کسی فارم میں ہو گیا الحمدللہ. لیکن یہ بہت کم, کیونکہ اور مردوں کے سیکشن میں بھی دونوں لسٹیں تیار ہوں گی, عورتوں کے سیکشن میں بھی دونوں لسٹیں تیار ہوں گی. اور اگر میں پہنچ جاؤں تو مجھے وہ ساری دے دیں جو لسٹیں بنی, کیونکہ میں ریسرچ کا آدمی ہوں. تو مجھے یہ جو آپ لکھیں گے یعنی اگر, تو یہ میرے لیے بہت کام کے ہوتا ہے. تو یہ ایک, کیونکہ کم ہم اپنی بچیوں کو بتاتے ہیں کہ اچھی امی کون سی ہوتی ہے, اچھی بیوی کون ہوتی ہے. ہم بتاتے ہیں؟ ہم تو نہیں بتاتے. نہ ہم بیٹوں کو بتاتے ہیں کہ اچھا شوہر کون ہوتا ہے. ہم تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ اچھا اسٹوڈنٹ کون ہوتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے, بڑا یعنی. تو اصل میں آپ کا جو گول ہونا چاہیے نا بحیثیت ماں, وہ یہ کہ آپ معاشرے کو, بس بہت بھاری بات ہے, قرون اولیٰ جیسی مائیں جو ہیں, یا جو بڑے لوگوں کی مائیں ہیں, ایسی مائیں, یہ بہت بڑا کام, مطلب یہ آسان کام نہیں. جی آپ کی بہت آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے. میں ایک ٹین ایج بچے کی ماں ہوں,
ایک بات آپ نے جو ابھی بہت اچھی بات بتائی ہے ساری، لیکن اس میں چھوٹا ہے سب سے بچہ، اور اس وقت وہ سب کچھ میں نے نیگیٹو جو آپ نے بتایا کہ انتہائی خرابی کرے وہ ہو چکی ہے، اور وہی آپ نے بہت اچھے پوائنٹس بتائے کہ ریورس کیسے ہونا ہے. بٹ اس میں کچھ ایک میرا بھی کوشچن ہے کہ اب آج کل جتنا میڈیا ایکسپوز ہوا ہے اور بچے اس ٹین ایج میں، ظاہر ہے ہم نے بھی ایسے کیا میوزک اینڈ ایوری تھنگ از دیئر، اور وہ ان کے اندر گھسا ہوا ہے بالکل، آپ اس کو کسی طرح نہیں، اور فیس بک اور سب کچھ ہے، آپ جب ان سے چاہے پیار سے کریں چاہے کچھ کریں وہ باہر نہیں نکل رہے. پھر ایک ہماری اسلام کا جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ لمیٹیشنز بھی ہیں کہ میوزک کو ڈسکریج کریں. جب آپ ڈسکریج کرتے ہیں تو بچہ آپ سے نیگیٹو وہ لیتا ہے اور وہ سننے کو تیار نہیں. تو کوئی اس کا سلوشن ایسا بتائے کہ اس کی اچھے طریقے سے وہ کس طرح ان چیزوں سے کیسے نکلے گا. آپ کو اس میں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا. آپ اسے حکمت کی تعلیم دیجیے. اگر آپ کے بچے اس وجہ سے کسی غلط چیز سے رکے ہوئے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا سینیریو دیتا ہوں، بہت ہی نازک مسئلہ ہے، ویسے یہ پورا ایک الگ ورک شاپ ہے جس میں اگر آپ کے بچے اس وجہ سے کسی خراب چیز سے رکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے سر پہ امی اور ابو ہیں، امی نے منع کیا ہوا ہے، کمپیوٹر کا پیچھے سے وہ سوئچ نکلا ہوا ہے، ٹی وی کا وہ چینل نکلا ہوا ہے، فلاں چیز کو فلاں کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں، تو یہ اچھی صورت نہیں. ٹھیک ہے، ہماری بہت خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اس کو چلیں ہم اب، کیونکہ ہماری مطلب اگر ان کو آخرت میں کامیاب نہیں ہوئے تو ہمارے نقصان، ہمیں نقصان ہے، تو ہماری تو خواہش ہے. اب اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ بہت حکمت کے ساتھ اس کی تعلیم دیں، بہت حکمت کے ساتھ. تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت انہیں سمجھائیں، بہت ہی حکمت کے ساتھ. دوسری بات یہ کریں کہ آپ تعلیم دیں حکمت کے ساتھ، انہیں یہ پتہ ہو کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں، لیکن اس کو جو آپ نے جو روک تھام ہے نا، وہ روک تھام ایک لیول تک ہو. لیکن کچھ ان کی یعنی مثال کے طور پر ان آپ کے فیملی سسٹم میں کچھ نہ کچھ اسپیس ان کے پاس ہو کہ جس میں وہ انڈیپینڈنٹ ہو کہ وہ اپنی چیز کر سکیں، لیکن اس میں وہ اپنی خوشی سے وہ چیز نہ کریں، وہ آپ کی توقعات کے مطابق ہی رہیں. یعنی دو چیزیں ہیں، وہ ایک چیز سے اس لیے رکے ہیں، مثال کے طور پہ خراب کام کرنے کا دل چاہ رہا، کیوں رکے ہیں؟ اس لیے رکے ہیں کیونکہ انہیں یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اماں جان کی توقعات ہیں مجھ سے. بہت سے بچے کسی غلط کام سے اس لیے رکتے ہیں کہ اماں جان خوش نہیں ہوتی. اللہ میاں کا انہیں اتنا ڈر نہیں ہے. یہ اگین یعنی یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ we often win the battle and lose the war. We need to think of میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو ایسے امیجن کریں کہ اگر یہ بچہ، اگر ابھی ہم سب اللہ میاں کے پاس چلے جائیں اور یہ بچوں نے خود ہی گزارنا ہو تو کیسے گزاریں گے؟ کہیں گے کہ ہاں آزادی مل گئی، خود جو مرضی کرو. مطلب یہ میں نے ایک دفعہ اپنے بچوں سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ، ایک میں نے چھوٹا سا کام کرایا. میں نے اپنے بچیوں سے یہ پوچھا کہ میری ایک بیٹی ہے 9 سال 9.5 سال کی. میں نے 1 سال پہلے 6 مہینے پہلے یہ کام کیا تھا جو ابھی ایکٹیویٹی بتاؤں گا. دوسری بیٹی ہے جو ماشاء اللہ 7.25 سال کی، اور پھر تیسرا بیٹا ہے وہ تقریباً 4 سال کا. 4 سال. تو میں نے دونوں بیٹیوں سے یہ کہا کہ فرض کرو کہ تمہارے امی ابا یعنی ہم دونوں جو ہیں وہ کہیں 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں، بالکل چلے جاتے ہیں، ہم کہیں کسی اور کام سے چلے گئے اور تم دونوں گھر پہ اکیلے ہو. ٹھیک ہے، فرض کرو، اور تمہارے اختیار میں جو جی چاہے کرو، جیسے چاہے رہو اور جیسے چاہے کرو. یا ہم 1 ہفتے کے لیے چلے جاتے ہیں بالفرض. تو تم وہ 20 میں نے تم سے 20 یا 15 چیزیں میں نے کہا ان چیزوں کی لسٹ بناؤ جو تم کرو گے. اپنی وش لکھو کہ جب تم چلے جائیں تو تم یہ کرو، یعنی اگر آپ لوگ نہیں ہوں گے تو یہ کام کرو گے. بڑی انٹرسٹنگ، دونوں نے بڑے خوش ہوئے کہ اچھا زبردست لسٹ بن رہی ہے، بڑے مزے سے لسٹ بنائی، بڑی دلچسپ. تو وہ خیر وہ تو ابھی اتنے چھوٹے ایج میں ہیں، وہ ان کے بڑی دلچسپ. اور یعنی چھوٹی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے بابا کے سارے کپڑے نکال کے پہنوں گی. اس طرح سے ایک میں مطلب
انہوں نے کہا کہ میں ڈرائنگ روم میں سارے کھلونے لے کر کھیلوں گی, مطلب جو کہ ان کی وشز تھی نا وہ ساری انہوں نے لکھی. میں نے کہا تم ہر چیز لکھنا ہوگا, کوئی چیز بالکل کھل کے لکھو. تو انہوں نے فل کھل کے لکھا. تو اب چونکہ ہمارا معاہدہ, ہم نے کوئی اس پہ کوئی وہ نہیں کیا کہ تم ایسی کچھ ہے تمہاری کوئی, تو ہم صرف ایک. لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ان کو ان کے اوپر چھوڑا جائے تو یہ کیسے جئیں گے. میرا اصل ٹارگیٹ جو ہے, اب میری بات سمجھ رہے ہیں, اب یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے کنٹرول پہ زیادہ توجہ دی تو اس کے نتیجے میں اس بات کا خطرہ بڑھ جائے گا کہ وہ جب انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو وہ, سمجھ نہیں بات. اب آپ کو کیا کام کرنا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کنٹرول ختم کر دو, کنٹرول ختم کریں. آپ کا سسٹم ہے نا, میرا ادارہ ہے, میرا اسکول ہے, میرا گھر ہے, اس کا ماحول کریٹ کرنا میری ذمہ داری ہے. میرا گھر ہے, اس گھر میں میں ناچ گانا تو نہیں کروں گا, اس گھر میں ایک طریقہ ہوگا, اور وہ طریقہ وہی ہوگا جو میرے گھر میں جو میں چاہوں گا, یا جو مطلب جو گھر کے بڑے طے کریں گے, یا جو بھی ایک سسٹم ہے تو وہ ضرور ہو. دیر شوڈ بی اے سسٹم, دیر شوڈ بی اے ڈکلیئرڈ پالیسی, دیر شوڈ بی سم نارمس کہ بھائی ایک طریقہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مستقل بنیاد پر یہ کام کرنا ہوگا کہ ان کے اندر برائی کو ناپسند کرنے, یعنی برائی کو برا سمجھنے. دیکھیں ایک اور کیریکٹر بلڈنگ کا ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اگر ہم خود اپنی زندگیوں میں اس چیلنج پہ آ جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. ایک چیلنج, ایک ٹارگیٹ یہ ہے جو ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں, اور بچوں کی تربیت کو چھوڑیں, میں خود ہی ابھی اس قابل نہیں ہوا, ہم سب نے ابھی اپنی تربیت کرنی ہے. وہ چیلنج کیا ہے, برائی کو ہم برائی سمجھیں, اچھائی کو ہم اچھائی سمجھیں. ٹھیک ہے, یہ میٹر ہے سمجھنے کا. ٹھیک ہے, ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ صرف اس کام سے ان پہ فرق نہیں پڑتا. فرق جب پڑتا ہے ہم جب برائی سے کو ناپسند کریں اور اچھائی کو پسند کریں. اب دیکھیں بہت سے بچے ایسے ہیں جو برائی کو برائی سمجھتے ہیں لیکن اسے ناپسند نہیں کرتے, اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہیں لیکن اسے پسند نہیں کرتے. او مائی گاڈ, دس از سچ اے بگ چیلنج, دس از سچ اے بگ چیلنج. یہ تو مجھے ہمیں اپنے اوپر یہ کام کرنا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے, مجھے پتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے, لیکن میرا دل جو ہے وہ غلط پہ آمادہ ہے اور صحیح پر آمادہ نہیں ہوتا. تو جو دل کی حالت بدلنی ہے, اوہ مائی گاڈ, سچ اے آپل ٹاسک, سچ اے, دس از ناٹ سمپل. اس کے لیے روزانہ اپنے اوپر کدال چلانی ہے, روزانہ اپنے اوپر پکڑنا ہے میں کام. اور آپ نے بچوں کی جو ہے, اقبال کا بڑا خوبصورت شعر, خدا کرے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے نہیں تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. جب ہم بچوں کو اچھائی اور برائی کی باتیں بتاتے ہیں نا کہ یہ اس طرح نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس ایج میں تھے آپ سارا کچھ اب ہماری جو ایج آئی ہے ہم بھی انشاءاللہ آپ کی طرح بدل جائیں گے جب آپ اصل میں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہر بچے کا, میں کہتی ہوں مزاج جو ہے نا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو چینج ہونے والے, اصل میں یہ اتنا سمپل سبجیکٹ نہیں ہے. یعنی ایک بچہ برائی سے کیوں بچا ہوا ہے, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بری چیز ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز, وہ بری چیز کو ناپسند کرتا ہے, دوسری چیز ہے اس کو اجازت نہیں ہے بری چیز کرنے کی, یہ تیسری چیز ہے, اور یہ ورسٹ چیز ہے. یعنی اگر ایک بچہ اس وجہ سے بچا ہے تو آپ کو دوسری وجوہات پیدا کر لینی چاہیے جب تک ان کو آزادی کا وقت دینا ہے. اس سے پہلے شروع میں تو انہوں نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی, لیکن گریجولی, اور ان کو اپنی آزادی کو چلانے کے کچھ مواقع ملنے چاہیے جس میں آپ کو نظر آ جائے کہ یہ کیا ہے. لیکن ہم تو ابھی اللہ میاں میں بلا لے تو کیا ہوگا, ایک پوائنٹ ہے. چوتھی چیز, وہ بری چیز سے اس لیے بچا ہوا ہے کیونکہ امی جان نے منع کیا یا امی جان نہیں چاہتی. تو مطلب رضائے امی زیادہ عزیز ہے رضائے الہی سے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. نہیں, ایک بچے کے لیے رضائے الہی اہم ہے یا رضائے امی اور رضائے ابو اہم ہے. نہیں, وہ ٹھیک ہے کہ دونوں کی رضا ایک ہی ہے. امی بھی یہ چاہتی ہیں کہ تم نہیں یہ خراب کام کرو, اللہ میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کرو, لیکن وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ امی جان کو کی رضا اسے چاہیے. یعنی تھوڑا بہت معمولی سا فرق ہے. تو کیریکٹر بلڈنگ جو ہے
یہ بڑا میں آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ٹریننگ کی کوئی ضرورت ہے؟ ٹریننگ نام کی کوئی چیز ایسی ہے جس کو دھیان دینے کی ضرورت ہے؟ اس موضوع پر کچھ لکھنا پڑھنا سوچنا چاہیے. یس ایکچولی ہم لوگ کو بچوں کو آؤٹ لیٹس نہیں دیتے. وی ڈونٹ ہیو سیکنڈ تھنگ فار دیم. تو وہ پھر اسی میں لگے رہتے ہیں اور ہمارے کام میں چوائسز وی مسٹ ہیو این آؤٹ لیٹ کہ جہاں وہ وہاں ٹائم نہ اسپینڈ کریں اور کچھ اور کریں آپ کے ساتھ. بالکل. آج کل جو جیسے ویڈیو گیمس یہ کمپیوٹر پہ گیمس کئی بچے ان کو یہ کہنا کہ اتنا مطلب اتنا ٹائم آپ اس پہ اسپینڈ کرنا ہے گیمس پہ. وہ کہتے ان کو کبھی ٹھیک ہے پڑھائی آپ کو چاہیے ہماری ہم آپ کو دے رہے ہیں پڑھائی میں رزلٹ اچھا دے رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں. اگر میں یہ گیم کھیلتا ہوں سارے کھیلتے ہیں. آپ یہ مجھے یہ کہتے ہیں آگے سے جواب دیتے کہ آپ یہ سوچیں کہ جو باہر لڑکے جو کچھ کر رہے ہیں آج کل جو باہر ماحول ہے ان سے میں بچا ہوں میں گیم کھیل رہا ہوں میں برائی نہیں کر رہا. آپ اس کی تعریف کریں آپ اس بات پہ اس کی حوصلہ افزائی کریں آپ اسے بتائیں. لیکن یہ یہ واقعی وہ آپ دیکھیں نا اس بات پہ کہ وہ کتنا اسپینڈ کرتا ہے ٹائم اس کے. میں آپ کو بتاؤں اگر میں آج 8ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ہوتا اور ابو ظہبی یا دبئی کے کسی امریکن اسکول یا گرامر اسکول میں پڑھ رہا ہوتا تو میں بھی ان بچوں کی طرح شاید ان سے بھی زیادہ ان سب چیزوں کو ڈیمانڈ کرتا. میرے ابا اماں کو یہی ساری مشکل ہوتی جو اس سے بھی زیادہ شاید میں تو اور بھی مشکل دیتا پتہ نہیں کتنی مشکل دیتا ہوں. اور اس کے بعد اگر میں تھوڑی بہت نماز پڑھ لیتا اور اپنی چیزوں کو روک لیتا تو میں ضرور اس بات کو محسوس کرتا کہ دیکھو میں تو اتنی ساری چیزیں نہیں کرتا یہ میرے والدین کو نہیں نظر آتا. اور باقی میری کلاس کے بچے پارٹیز پہ جا رہے ہیں میری کلاس کے بچے اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتوں میں جا رہے ہیں ان کے والدین نے انہیں منع نہیں کیا. میں اپنی کلاس کا واحد ہوں کلاس میں سب بچے مجھے مولوی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اور میرا نام بھی ایسا رکھا ہوا ہے مجھے سمجھتے بھی ایسے ہیں اور امی ابو پھر بھی مجھے یہی کہتے رہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا تو یہ میں کیا کروں. یعنی یہ جو الجھن ہے نا آج الجھن میں بہت ہے اس کو ہم سمجھیں مطلب ہم دیکھیں آپ کو یہ ہے کہ آپ کو رزلٹ چاہیے آپ کہتی ہیں نماز پڑھیں میں نماز پڑھتا ہوں میں رزلٹ اچھا ہے میرا گھر میں بیٹھا ہوں جو الاؤنس دیں تھوڑا سا ریلیکس کریں. لیکن یہ ہے کہ میں گیم نہیں لیکن دیکھیں میری بات سنیں کچھ ماں باپ کی لمٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا. جیسے اب بچے بالکل آج کل بچے جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. 2 منٹ ٹائم میرا بہت خطرناک جملہ ہے ٹرسٹ وردی کے اوپر. چلیں خیر وہ میں اقوال بچوں کا کہنا ہے کہ let us burn our own hand. Let us burn our own hand. And experience ourselves. Let us experience ourselves. اور دوسرا بھی کہتے ہیں سب کچھ ہم کو پتا ہے بس ہمیں پتا ہے سب پتا ہے آپ کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے سب ہمیں پتا ہے لیکن کرتے نہیں عمل نہیں کرتے ہیں. جب بھی کچھ کہنے جاؤ کہتے ہیں ہم کو پتا ہے لیکن عمل نہیں کرتے. یہ بڑی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں سمجھ میں آئی نہیں ہے لیکن وہ برائی سے ناپسندیدگی اور اچھائی کی پسندیدگی. اچھا یہ دل لگائیں بچوں کو گلے لگائیں. پہلے تو جب چھوٹے تھے گلے لگانے وہ مان جاتے تھے لیکن اب ہم ہاتھ بھی سر پہ رکھو تو نہیں مانتے. وہ پتہ ہے کب اس کی وجوہات ہوتی ہیں. جب ایک بیٹا اپنی ماں کو گلے لگنے نہیں یا قریب نہیں آنا چاہے جب کبھی گیپ یہ جو گلے لگانے کا کام جب بچے بڑے ہوئے اگر آپ نے بچوں کو 11 سال کی عمر سے لے کر بلکہ 10 سال 9 سال سے لے کر 14 سال 9 سال کی عمر سے لے کر 11 سال 12 سال کی عمر میں خوب آپ نے ان کو کمفرٹ اور خوب ان کو وہ نہیں دیا نا تو وہ ایک یعنی ان کی عادت نہیں رہی انہیں عجیب لگ رہا ہے انہیں ایک عجیب لگ رہا ہے. تو یہ ہے یہ بہت بڑی یعنی عجیب بات اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اور وہ ایک گیپ آتا ہے بیچ میں جس کے یعنی کبھی کسی وقت بے خیالی میں وہ گیپ آیا ہے. ایک اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کی دوسری 2-3 وجوہات اور بھی جو پریشان کر دیں گے اس لیے میں اس کی بات نہیں کرتا. یس ایکچولی میں نے نوٹس کیا ینگسٹرز کے ساتھ ورک کر کے کہ ہماری نیگ بہت کرتی ہیں اور اصل حکمت یہ ہے کہ ان میں برائی اگر دیکھ رہے ہو تو یہ جان دو کہ کب اس کو ہاتھ سے روکنا ہے کب زبان سے روکنا ہے اور کب صرف دل میں برا جاننا ہے. اور یعنی لائک یو سیڈ کہ یو وانٹ ٹو لوز دا بیٹل بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دا وار. یہ چیز ہمیں حکمت آ جائے کہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیز ہے تو اس کو چھوڑ دو بڑی چیز کے لیے اس کو پکڑ لو. بالکل. Remember, we have to win the war. بھلے ہم بیٹل لوز یعنی sometimes what happens we win the battle and lose the war. یہ جو لانگ ٹرم بگ پکچر آگے دیکھیں سوچیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس ذمہ داری سے
سے وہ ٹھیک طریقے سے اس کو کر سکیں اور ہمارا آسان حساب فرمائیں. جی بچوں کو ہم اچھے کریٹو آلٹرنیٹس کیا کیا دے سکتے ہیں, کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ اس مسئلے کو میں نے بہت عرصے پہلے محسوس کیا. اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ایک دو کتابیں میری اسی مطلب یہ جو مسائل بہت ہیں, مسائل ہیں کہ والدین کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم پرپسفلی کیسے انگیج کریں بچے کو, شیئرنگ ٹائم کو کس طرح یوٹیلائز کریں. اس کے اوپر ایک کتاب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سال آئے گی. وہ کتاب انگریزی میں ہے لیکن انشاءاللہ ایک دفعہ اگر کتاب آئے گی تو ہم اس کا ترجمہ اردو میں بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ. پرپسفلی انگیج کرنے کے لیے آپ کا جو سوال تھا کریٹیوٹی, اصل میں پتہ ہے کبھی کبھی آپ لوگ جو سب مل کے کریں, آرٹ اور کرافٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, گھر میں کوئی ایریا ڈیولپ کریں جس میں کچھ, اور یہ ہر عمر کے لوگ کر سکتے ہیں. گھر کے کسی حصے کو پینٹ کریں, گھر کے کسی حصے کو ڈیکوریٹ کریں, پرانی چیزوں کے ساتھ ان کو چیزوں کو بنائیں. یہ جو اور یہ مل کر کریں, یعنی آرٹ کرافٹ کا کام جو ہے, پرانا اخبار پرانا پیپر ضائع ہو رہا ہے اسے ریسائکل کر لیں, اس کو کچھ اس سے کوئی چیز بنا لیں پرانی چیزوں سے, ڈبوں سے. اور یہ بچوں کو بہت دلچسپ ہوگا. یعنی آپ کہیں کہ اب اتوار کے دن نا ہمیں ان ساری چیزوں سے کچھ بنانا ہے, یہ آپ کا فرائیڈے کا دن ہوتا ہے چھٹی والے دن, اس دن ہم کچھ بنائیں گے. کریں کوئی ایریا ہو جس میں, اچھا یہ جیسے مثال کے طور پر بڑی عمر کے ہیں نا, یعنی میں آپ کو بتاؤں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ویسے اس میں اتنا اچھا نہیں ہوں, ہماری بیگم بہت ہی ماشاءاللہ اس میں زبردست ہے, آرٹ وغیرہ اور یہ ساری. تو ہم کبھی بچوں کو خود اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا کے دیتے ہیں. اچھا اس کے نتیجے میں ان کا کریٹو پوٹینشیل تو ایک دم انہیں لگتا ہے ہمیں بھی کچھ بنانا. بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں شہر سے باہر ہوں تو بچوں کو خط لکھوں. بچے بھی, اور میری ڈیمانڈ ہوتی ہے, تو ریکویسٹ نہیں ہوتی, ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے خط کا جواب چاہیے, تو وہ مجھے ای میل پہ جواب دیتے ہیں. تو وہ ایک کرسپونڈنس ہوتی ہے. کریٹ کرنا ہے نا, رائٹنگ از کریٹیوٹی. ڈائری بچے مینٹین کریں اپنی, دیٹ از اے کریٹو ایکٹ. بچوں کی اگر ڈائری مینٹین کر رہے ہیں, کبھی بھی آپ ان کی ڈائری نہیں پڑھیں. وہ اپنے دل میں کیا سوچتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی کیا, وہ تو آپ نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح ڈائری کو بھی آپ چھوڑ دیجیے, آپ اس کو بھی نہیں پڑھیے. اگر کوئی والدین یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں دیکھوں تو اس نے ڈائری میں کیا لکھا ہے, تو یہ غلط ہے. ہاں وہ اگر آپ کا تعلق ایسا ہو کہ وہ خود آئیں اور کہیں گے اماں یہ میں نے لکھا ہے, لیکن صرف اس پیج کو پڑھیے گا, تو اماں کہیں گے نہیں میں پیچھے بھی ذرا, ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دس. کون سا پیج پڑھنا ہے, بس میں نے یہ پڑھا ہوا ہے, کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا, لیکن ڈائری مینٹین کریں. اسی طرح بچوں کو چھوٹے چھوٹے جو کام ہے نا, مطلب جیسے ہم نے ایک اور کام گھر میں بھی بچوں کو کارڈز دیتے ہیں, لکھ کے دیتے ہیں. اور اگر ہم اب گیمز ہیں بہت سارے, اب وہ چھوٹے چھوٹے گیمز ہیں گھر کے اندر, فیملی گیمز بھی ہیں. میں جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں بہت سارے فیملی گیمز ہیں, اور وہ فیملی گیمز یعنی کتاب کا نام ہے گیمز ٹو پلے وتھ چلڈرن, اور اس میں تقریباً 100 گیمز ہیں. اور ان گیمز کا جو ہدف ہے وہ 6-7 ایریاز میں, کانفیڈنس بلڈنگ, کریٹیوٹی, ایموشنل ڈیولپمنٹ, سوشل ڈیولپمنٹ, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, ان ایریاز میں وہ سرو کر رہے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ یہ گیم اس ایریے کو سپورٹ کرے گا, یا وہ پورا اس کا بہت ڈیٹیل میں پورا طریقہ. اور وہ سارے گیمز ایسے ہیں جن کے لیے کوئی خاص مٹیریل نہیں چاہیے, صرف آپ موجود ہیں, لوگ موجود ہیں, اور گیم ہو سکتا ہے. بہت ہی سمپل سے. تو جی ایک تو آپ نے جو شیئر بات کا بولا اس پر ریپیٹ کیجیے. دوسرا یہ جو کچھ ابھی آپ نے بتایا, یہ آپ کی بک کہاں ہے اور ہم آپ سے کیسے لے سکتے؟ انشاءاللہ دیکھیے ابھی میں وہ کتاب انشاءاللہ, 2 کتابیں ہیں جو پیرنٹس کے لیے آئیں گی انشاءاللہ, دونوں اپنے فائنل مرحلے میں داخل ہیں الحمدللہ. ایک کتاب کا نام ہے 5 Dimensions of Holistic Parenting, دوسری کتاب کا نام ہے گیمز ٹو پلے وتھ چلڈرن. اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ہمارے معاشروں کی, مسلم معاشروں کی بالخصوص ایک بہت بڑی ضرورت ہے. نہیں تو ہم الجھتے رہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی گورا ہمیں بتائے گا کہ کیسے ہمیں فیملی چلانی. گورا نہیں بتا سکتا, وہ بیچارے کا خود ہی فلاپ ہے. یس, ایک ہی سجیشن ہے فار دی مدرز کے گھر کے اندر, لائک دے آر گیمز بٹ ایٹ ٹائمز مدرز ڈونٹ ہیو ٹائم کہ جو کچن سے باہر آ کے گیمز کھیلیں. ان کو کچن میں بھی دے کین ہیو چھوٹے چھوٹے کام دے سکتی ہیں, مٹر چھیلنے کو دے دیجیے. آئی ایم ریلی ٹائرڈ, could you please help me, Yes. اس قسم کی باتیں. ہوم چورز میں آپ گھر کے کاموں میں ان کو شامل کر لیں, یہ تو بہت زبردست کام ہے. آپ کی جب تک کتاب آئی ہے ہمارے بچے اس چیز سے اور اچھا,
ایک تو میں دیکھ رہا ہوں شاید کسی نے وہ کیا ہے. اچھا اگر یہ والی گفتگو تو آپ ریکارڈ لے لیجیے گا. ایک بات. دوسرے ایک DVD مجھے میری اور ہے, وہ بھی اس طرح کی اگر میں آپ کو دے دوں گا. دوسرے یہ کہ انشاءاللہ اس طرح کے سیشنز یہاں پر ہوں گے انشاءاللہ. مجھے اس کی ضرورت کا بہت اچھی طرح احساس ہے, اور اس کام کو انیشیٹ کرنے کا جو مقصد ہے اور اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہماری معاشرتی اصلاح اور ایک سماجی تبدیلی کی طرف انشاءاللہ جو ہمارے اپنے گھروں کے اندر, اور ہمارے جو گھر ہیں وہ ایک بہت مضبوط اداروں کے تحت. میں آپ کو بتا دوں جب میں 2030 کو امیجن کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ باؤنڈریز ہوتی ہیں نا, باؤنڈریز کا ایک کام ہوتا ہے ڈیفینس. تو بہت پہلے یعنی مسلم ورلڈ کی تو کوئی ایسا باؤنڈری ہے ہی نہیں, ملکوں کی باؤنڈری آ جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ 20-30 سال کے بعد جو باؤنڈری ہے نا وہ آپ کا گھر ہوگا, گھر ہی باؤنڈری ہوگی. یعنی وہی چھوٹے چھوٹے یعنی یہی ہوں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے ان دا فائنل. تو اس سے پہلے ہم اس کو مضبوط کریں, بہت مضبوط کریں, یعنی بہت مضبوط کریں. گھر جو ہے بہت اہم قلعہ ہے آپ کا. دس از دا فورٹ ویئر دا فائنل وار ول بی فاٹ. دس از مائی پروڈکشن. دس ول بی دا فورٹ. اس فورٹ کے اندر سب لوگ اپنے اپنے چھوٹے فورٹس میں ہوں گے. لاکھوں کروڑوں فورٹس ہوں گے انشاءاللہ, لیکن وہ فورٹ ہونے چاہیے. ان کے اندر یعنی مغرب کا دماغ اندر پہنچا ہوا ہے, مغرب کا ذہن اندر پہنچا ہوا ہے, مغرب کی سوچ اندر پہنچی ہے, مغرب کا مزاج اندر پہنچا ہوا ہے. تو کیا وہ تو پہلے ہی وہ جیت چکے, پہلے ہی انہوں نے شکست دے دی. جی اس سلسلے میں بات یہ بھی ہے کہ ہم تمام بچے ایسے نہیں ہوتے, اور ہم ایک ہی فارمولا سب کا اپلائی نہیں کر سکتے. اور ہم بچوں سے ہم یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دم سے آئیڈیل بن جائے, اور ہم ان کو ٹائم بھی نہیں دینا چاہتے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے لیے بہت صبر کی اور حکمت سے دیکھنے کی اور صبر کی اور دعا کی بہت ضرورت ہے. اللہ سے دعا کریں اور ماحول میں ہر چیز کے ساتھ ساتھ صبر بھی کریں. بس ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج بتاؤ کل بچہ ہمارا ایسا بالکل. آج جو چیزیں آپ نے سنی اور جو باتیں ہوئی, ان کو اگر آپ لکھ لیں اور ان کو آپ نے اور اس پہ ایک ایکشن پلان بنا لیں. آپ کہیں مجھے یہ کرنا ہے, مجھے اپنے مزاج پہ کام کرنا ہے. دیکھیے آپ کو بتاؤں, اگر آپ صبح ناشتہ نہیں کرتی, یا اگر آپ ٹھیک سے اپنا کھانا نہیں کھاتی, آپ اپنا ملک نہیں لیتی, دودھ نہیں پیتی, آپ ظلم کرتی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر امی جان دودھ نہیں پیتی تو امی جان اچھی پیرنٹنگ کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں. اگر امی جان پھل نہیں کھاتی تو چھوڑ دیں اچھی پیرنٹنگ کا خواب. ہڈیوں میں جان ہوگی تو اچھی پیرنٹنگ ہوگی. کیلشیم رچ بونز آر ایسینشیل فار گریٹ پیرنٹنگ. یہ آپ سمجھ لیجیے. کیونکہ وہ جو یعنی وہ اقبال کا شعر تھا, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے. اور میں اس کو اکثر یہ کہتا ہوں, اس کو ٹھیک سے انٹرپریٹ کریں کہ جب تک آپ اپنے آپ کو قیمتی نہیں بنائیں گے. قربانی قیمتی چیز کی ہوتی ہے بائی دا وے. جس جانور میں کوئی گڑبڑ ہو اس کی قربانی قبول نہیں ہے. قبول قربانی پہ تو لے رہے, قربان ہو جاؤں. نہیں جناب, آپ کی قربانی قبول نہیں ہے. آپ معذرت سے, یعنی قربانی قیمتی جانور کی ہوتی ہے نا, ڈیفیکٹڈ کی تو نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو پہلے اس طرح ڈیولپ کریں, اپنے پیکر خاکی میں جا تو پیدا کریں. وہ والی چیز, وہ جو شعر تھا, وہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. یہ بہت یہ تو بہت سمپل ہے, یعنی اس کے لٹرل میننگس تو بہت سمپل ہے. نہیں بالکل یہی ہے کہ مطلب نوجوانوں سے اگر ہم اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ نوجوانوں کی جو امنگیں, نوجوانوں کے جو انٹرسٹ ہیں, تو نوجوان اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی جو اسپرٹ ان کی یہ جو اسپرٹ ہے پرسو کرنے کی, اسٹرائیو کرنے کی, یہ تو بڑی اچھی ہے. لیکن ان کے پاس ڈائریکشن غلط ہے نا, گول تھوڑا. تو دعا یہ ہے کہ بھائی یہ اسپرٹ تو اچھی ہے ایکسپلور کرنے کی, جستجو کرنے کی, لیکن یہ ان کی ڈیسٹینیشن جو ہے, ڈائریکشن جو ہے, ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے. خدا کرے بہتر انٹرسٹ ہو جائے. یہ جس چیز کو اتنی پاورفلی جس گول کو یہ چیز کر رہے ہیں, خدا کرے ان کا گول کچھ چینج ہو جائے اور اسی پاور کے ساتھ یہ کسی اور گول کو چیز کریں انشاءاللہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
اپنی قوم سے نا امید ہونے کا اختیار رب کریم نے انبیاء کو بھی نہیں دیا تھا. بالکل بھی آپ یہ نہیں سوچئے کہ یہ نہیں سدھرے گا, پاکستان تو یہ تو ایسے ہی رہے گا, مسلم یہ تو ایسے ہی رہیں گے, عرب یہ تو ایسے ہی رہے گا, بلا عجب یہ تو ایسے ہی رہے. نیور تھنک لائک دس. ہیو کانفیڈنس آن یور کلیکٹیو سیلف. اپنی کلیکٹیو سیلف کے اوپر, یعنی اپنے ملی وجود کے اوپر کبھی بھی اپنے انفرادی وجود کی فکر کریں کہ ہاں میں اس میں کچھ مجھے کرنا چاہیے, اس پہ آپ کو اختیار ہے, لیکن اپنے کلیکٹیو وجود پہ شک کرنے کا اختیار آپ کو دیا ہی نہیں گیا. اگر صحیح نہیں, حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے لیے بالکل ایک السٹریشن ہے. اسی طرح سے ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کریٹ کی ایگزامپل. اپنی قوم سے نا امید ہونے کا اختیار رب کریم نے کسی کو نہیں دیا, انبیاء کو بھی نہیں دیا. تو آپ بالکل بھی نہ یوتھ سے نا امید ہو, نہ اپنے معاشروں سے نا امید ہو, نہ اپنے مسلم ممالک سے نا امید ہو. بالکل آپ ہر لمحے یہ سوچیں کہ اچھا یہ مراکش سے لے کر اور اب تو پتہ نہیں کہاں سائبیریا تک ہم ایک ملی وجود کو محسوس کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے. چلیں دعا کیجیے گا. میری بچوں کے لیے اور دوسری بکس ہیں, میں نے کافی بکس پہ کام کیا ہے. وہ اسکولز کے لیے ہم نے لکھی ہیں, مختلف وہاں پر چل رہی ہیں. کچھ جنرل ریڈرز ہیں, اگر آپ لوگوں کا پاکستان آنا ہو تو وہاں پر اویلیبل ہوں گی. ہم یہاں پر جب انشاءاللہ آئیں گے تو کچھ کتابیں ہم اس طرح کی, لیکن وہ پیرنٹنگ پر نہیں ہے, وہ ایسی جنرل ریڈنگ کے لیے چیزیں ہیں. کچھ اقبال ریلیٹڈ ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں. تو اگر ہم کبھی انشاءاللہ اس طرح, کبھی نہیں انشاءاللہ یہ پلان کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر ایک اخلاقی ذمہ داری بن گئی ہے, اور کہ ہم کچھ نہ کچھ پلان کریں. تو اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہتر سمجھے گا. بہت اچھی کہ یہ واقعی ہم آج کل بہت مایوس ہوتے ہیں, اور یہ باتیں ہوتی ہیں بالکل مایوس, لیکن یہ بہت واقعی نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے ہم نے لیکچر بھی اپنی استاذہ کا سنا کہ اپنے حصے کا چراغ جلا دے, اور یہ مت کہے کہ بہت اندھیرا ہے, ایک چراغ جلے گا تو سب روشنی ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ آپ اپنے اجتماعی وجود سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے. یعنی امت محمدی سے آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے. آپ کی بکس پاکستان میں کہاں ہوں گی؟ پاکستان میں ERDC ایجوکیشنل ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر میں ہے, مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے. ہم یہاں پر انشاءاللہ ان کے ساتھ پلان کریں گے. نیکسٹ ورکشاپ انشاءاللہ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ فیبرری, اگر ہم ارلیسٹ بھی پلان کر سکے تو شاید مئی میں گرمی بہت ہوتی ہے, فیزیبل ہے نہیں ہے مسئلہ نہیں, غالباً مئی. اور دیکھیں ہم آپ سے بھی انشاءاللہ کوآرڈینیٹ کریں گے. میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ, اور یہ جو چیزیں آپ نے لی ہیں اس کو آپ آگے پروموٹ کیجیے. کوشش کریے کہ جب آپ آئیں تو بکس آپ ادھر سے لے لیں انشاءاللہ. اللہ دعا کیجیے انشاءاللہ. ٹین ایجرس کے لیے تو میرے خیال ہے کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں شہر میں. ٹین ایجرس کی کچھ ایکٹیویٹیز میں نے سنا ہے کہ یہاں ہوتی ہیں, اور نیئر بھائی بھی اس میں اس کو لیڈ کرتے ہیں. تو yes, this is another area that I think we need to establish a proper counseling center here in UAE, and we are thinking on these lines. But اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں فرمائے, اور اس کام کو, اگر یہ کام اس کام میں خیر ہے تو اس کام کو ممکن فرما دے. نہیں, you can get my email address and you can converse through email, you can communicate through email. ایمیل یہ ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ای میل پر رسپونڈ کروں اگر آپ کی کوئی ایسی کوئری ہے. لیکن یہ پہلے سے بتا دوں کہ اگر بہت طویل مسئلہ ہے یا وہ ہے تو چونکہ میری مصروفیات ہوتی ہیں تو ممکن ہے کہ میں آپ کو اس طرح سے اس پہ طویل جوابات یا اس کا میرے پاس ٹائم نہ ہو. لیکن واٹ ایور آئی کوڈ ڈو I will respond to your email. I will انشاءاللہ ای میل کو ایکنالج ضرور کریں گے, اور ای میل کو کچھ نہ کچھ جو ہو سکا وہ ہم آپ کو ای میل کے تھرو آپ کو دے سکتے ہیں. اگر آپ یہ کریں کہ آپ لوگ بھی اپنے ای میل یا تو ایک پیپر کے اوپر مجھے دے دیں, کوئی ایک پیپر سرکولیٹ کر لیں اور ای میل دے دیں ہمیں, تو ہم یہاں پر کوئی
آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹڈ لسٹ پہ ڈال دیجیے گا تو آپ کی اناؤنسمنٹ بھی آتے رہیں گے. ہاں انشاءاللہ. آپ نے جو نکاح فورم کی بات کی تھی تو میرے بھی بڑی خواہش ہوتی ہے بہت کہ کس طرح سے یہ چیزیں بتائی جائیں لوگوں کو کہاں پر ہو. تو وہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ لوگ خود بخود اویلیبل ہوتے ہیں کہ آپ کو جا کے بلانا نہیں پڑتا. وہ تو اس پہ کوئی کام کرے. تو میری خواہش ہے کہ وہ جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اگر اس کو ہی ایکسپلین کیا جائے نئے جوڑے کو تو وہ بھی بہت وہ ہو سکتا ہے. اس کا ترجمہ دے دیا جائے کے ساتھ یعنی کہ ان کو وہ بتایا جائے 10 منٹ کا اگر ان سے ٹائم دے کر کے آڈینس سے کہ آپ اس کو بتا دیں تو کتنے ہو سکتا ہے 100 میں سے 10 کو فائدہ بہت. ہاں نہیں ضرور وہ تو اثر کرے گا. بالکل. یا لوگوں کو مقرر کریں اس بات کرنے پہ کی شادی ہوتی ہے تو ایسی اچھی ہو شروع سے. بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں ممکن فرمائے اور آسان فرمائے, کیونکہ دعا کی بڑی سخت ضرورت ہے. یعنی آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا کہ اپنی دعاؤں میں ان تمام خیر کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو ای میل ایڈریس آپ اپنا دے دیجیے. میں اپنا ای میل ایڈریس یہاں لکھ دیتا ہوں, آپ وہ لے لیجیے. لیکن اپنا ای میل ایڈریس اگر آپ مجھے دے دیں گے تو میں ممکن ہے کہ کوئی چیز اگر مجھے سمجھ آئی میں آپ کو لگتا ہے آپ کو بھیج سکوں, یا آپ ایک رابطے کی ایک صورت رہ سکتی ہے انشاءاللہ. یہاں پر لکھ دوں. مارکر ہے. جی جی